لیکن قبل تفصیل حقائق عالیہ سورہ فاتحہ کے ہم طول کلام سے کچھ اندیشہ نہ کر کے مقرر بیان کرتے ہیں کہ شخص معارض اس بات کو خوب یاد رکھے کہ جیسا کہ ہم ابھی لکھ چکے ہیں، سورہ فاتحہ میں تمام قرآن شریف کی طرح دو قسم کی خوبیاں کہ جو بے مثل و مانند ہیں پائی جاتی ہیں، یعنی ایک ظاہری صورت میں خوبی اور ایک باطنی خوبی۔ ظاہری خوبی یہ کہ جیسا کہ بارہا ذکر کیا گیا ہے، اس کی عبارت میں ایسی رنگینی اور آب و تاب اور نزاکت و لطافت و ملائمت اور بلاغت اور شیرینی اور روانگی اور حسن بیان اور حسن ترتیب پایا جاتا ہے کہ ان معانی کو اس سے بہتر یا اس سے مساوی کسی دوسری فصیح عبارت میں ادا کرنا ممکن نہیں۔ اور اگر تمام دنیا کے انشا پرداز اور شاعر متفق ہو کر یہ چاہیں کہ اسی مضمون کو لے کر اپنے طور سے کسی دوسری فصیح عبارت میں لکھیں کہ جو سورہ فاتحہ کی عبارت سے مساوی یا اس سے بہتر ہو، تو یہ بات بالکل محال اور ممتنع ہے کہ ایسی عبارت لکھ سکیں، کیونکہ 1300 برس سے قرآن شریف تمام دنیا کے سامنے اپنی بے نظیری کا دعویٰ پیش کر رہا ہے۔ اگر ممکن ہوتا تو البتہ کوئی مخالف اس کا معارضہ کر کے دکھلاتا، حالانکہ ایسے دعویٰ کے معارضہ نہ کرنے میں تمام مخالفین کی رسوائی اور ذلت اور قرآن شریف کی شوکت اور عزت ثابت ہوتی ہے۔ بس چونکہ 1300 برس سے اب تک کسی مخالف نے عبارت قرآنی کی مثل پیش نہیں کی، تو اس قدر زمانہ دراز تک تمام مخالفین کا مثل پیش کرنے سے عاجز رہنا اور اپنی نسبت ان تمام رسوائیوں اور ندامتوں اور لعنتوں کو روا رکھنا کہ جو جھوٹوں اور لاجواب رہنے والوں کی طرف عائد ہوتے ہیں، صریح اس بات پر دلیل ہے کہ فی الحقیقت ان کی علمی طاقت مقابلے سے عاجز رہی ہے۔ اور اگر کوئی اس امر کو تسلیم نہ کرے تو یہ بار ثبوت اسی کی گردن پر ہے کہ وہ آپ یا کسی اپنے مددگار سے عبارت قرآن کی مثل بنوا کر پیش کرے۔ مثلا سورہ فاتحہ کے مضمون کو لے کر کوئی دوسری فصیح عبارت بنا کر دکھلا دے جو کمال بلاغت اور فصاحت میں اس کے برابر ہو سکے، اور جب تک ایسا نہ کرے تب تک وہ ثبوت کہ جو مخالفین کے 1300 برس خاموش اور لاجواب رہنے سے اہل حق کے ہاتھ میں ہے، کسی طور سے ضعیف الاعتبار نہیں ہو سکتا، بلکہ مخالفین کے سینکڑوں برسوں کی خاموشی اور لاجواب رہنے نے اس کو وہ کامل مرتبہ ثبوت کا بخشا ہے کہ جو گلاب کے پھول وغیرہ کو وہ ثبوت بے نظیری کا حاصل نہیں، کیونکہ دنیا کے حکیموں اور صنعت کاروں کو کسی دوسری چیز میں اس طور پر معارضہ کے لیے کبھی ترغیب نہیں دی گئی، اور نہ اس کی مثل بنانے سے عاجز رہنے کی حالت میں کبھی ان کو یہ خوف دلایا گیا کہ وہ طرح طرح کی تباہی اور ہلاکت میں ڈالے جائیں گے۔ بس ظاہر ہے کہ جس بداحت اور چمک اور دمک سے قرآن شریف کی بلاغت اور فصاحت کا انسانی طاقتوں سے بلند تر ہونا ثابت ہے، اس طرح پر گلاب کی لطافت اور رنگینی وغیرہ کا بے مثل ہونا ہرگز ثابت نہیں۔ بس یہ تو سورہ فاتحہ اور تمام قرآن شریف کی ظاہری خوبی کا بیان ہے، جس میں اس کا بے مثل و مانند ہونا اور بشری طاقتوں سے برتر ہونا مخالفین کے عاجز رہنے سے بپایۂ ثبوت پہنچ گیا ہے۔ اب ہم باطنی خوبیوں کو بھی دہرا کر ذکر کرتے ہیں تا اچھی طرح غور کرنے والوں کے ذہن میں آ جائیں۔ سو جاننا چاہیے کہ جیسا خداوند حکیم مطلق نے گلاب کے پھول میں بدن انسان کے لیے طرح طرح کے منافع رکھے ہیں کہ وہ دل کو قوت دیتا ہے اور قوا اور ارواح کو تقویت بخشتا ہے اور کئی اور مرضوں کو مفید ہے، ایسا ہی خداوند کریم نے سورہ فاتحہ میں تمام قرآن شریف کی طرح روحانی مرضوں کے شفا رکھی ہے، اور باطنی بیماریوں کا اس میں وہ علاج موجود ہے کہ جو اس کے غیر میں ہرگز نہیں پایا گیا۔
کیونکہ اس میں وہ کامل صداقتیں بھری ہوئی ہیں کہ جو روئے زمین سے نابود ہو گئی تھیں اور دنیا میں ان کا نام و نشان باقی نہیں رہا تھا۔ بس وہ پاک کلام فضول اور بے فائدہ طور پر دنیا میں نہیں آیا، بلکہ وہ آسمانی نور اس وقت تجلی فرما ہوا جبکہ دنیا کو اس کی نہایت ضرورت تھی، اور ان تعلیموں کو لایا جن کا دنیا میں پھیلانا دنیا کی اصلاح کے لیے نہایت ضروری تھا۔ غرض جن پاک تعلیموں کی بغایت درجہ ضرورت تھی اور جن معارف حقائق کے شائع کرنے کی شدت سے حاجت تھی، انہی ضروری اور لابدی اور حقانی صداقتوں کو عین ضرورت کے وقتوں میں اور ٹھیک ٹھیک حاجت کے موقع پر ایک بے مثل بلاغت اور فصاحت کے پیرائے میں بیان فرمایا، اور بابس اس التزام کے جو کچھ گمراہوں کی ہدایت کے لیے اور حالت موجودہ کی اصلاح کے لیے بیان کرنا واجب تھا، اس سے ایک ذرا ترک نہ کیا، اور جو کچھ غیر واجب اور فضول اور بیہودہ تھا اس کا کسی فکرے میں کچھ دخل ہونا نہ پایا۔ غرض وہ انوار اور پاک صداقتیں باوصف اس شان عالی کے کہ جو ان کو بوجہ اعلیٰ درجے کے معارف ہونے کے حاصل ہے، ایک نہایت درجے کی عظمت اور برکت یہ رکھتے ہیں کہ وہ عبث اور فضول طور پر ظاہر نہیں کی گئیں، بلکہ جن جن اقسام انواع کی ظلمت دنیا میں پھیلی ہوئی تھی اور جس جس قسم کا جہل اور فساد علمی اور عملی اور اعتقادی امور میں حالت زمانہ پر غالب آ گیا تھا، اس ہر یک قسم کے فساد کے مقابلے پر پورے زور سے ان سب ظلمتوں کو اٹھانے کے لیے اور روشنی کو پھیلانے کے لیے عین ضروری وقت پر باران رحمت کی طرح ان صداقتوں کو دنیا میں ظاہر کیا گیا، اور حقیقت میں وہ باران رحمت ہی تھا کہ سخت پیاسوں کی جان رکھنے کے لیے آسمان سے اترا، اور دنیا کی روحانی حیات اسی بات پر موقوف تھی کہ وہ آب حیات نازل ہو، اور کوئی قطرہ اس کا ایسا نہ تھا کہ کسی موجود الوقت بیماری کی دوا نہ ہو، اور حالت موجودہ زمانہ نے صدہا سال تک اپنی معمولی گمراہی پر رہ کر یہ ثابت کر دیا تھا کہ وہ ان بیماریوں کے علاج کو خود بخود بغیر اترنے اس نور کے حاصل نہیں کر سکتا، اور نہ اپنی ظلمت کو آپ اٹھا سکتا ہے، بلکہ ایک آسمانی نور کا محتاج ہے کہ جو اپنی سچائی کی شعاعوں سے دنیا کو روشن کرے اور ان کو دکھاوے جنہوں نے کبھی نہیں دیکھا، اور ان کو سمجھاوے جنہوں نے کبھی نہیں سمجھا۔ اس آسمانی نور نے دنیا میں آ کر صرف یہی کام نہیں کیا کہ ایسے معارف حق کا ضروریہ پیش کیے جن کا صفحہ زمین پر نشان باقی نہیں رہا تھا، بلکہ اپنے روحانی خاصہ کے زور سے ان جواہر حق اور حکمت کو بہت سے سینوں میں بھر دیا، اور بہت سے دلوں کو اپنے دل ربا چہرے کی طرف کھینچ لایا، اور اپنی قوی تاثیر سے بہتوں کو علم اور عمل کے اعلیٰ مقام تک پہنچایا۔ اب یہ دونوں قسم کی خوبیاں کہ جو سورہ فاتحہ اور تمام قرآن شریف میں پائی جاتی ہیں، کلام الہی کی بے نظیری ثابت کرنے کے لیے ایسے روشن دلائل ہیں کہ جیسی وہ خوبیاں جو گلاب کے پھول میں سب کے نزدیک انسانی طاقتوں سے اعلیٰ تسلیم کی گئی ہیں، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ جس قدر یہ خوبیاں بدیہی طور پر عادت سے خارج اور طاقت انسانی سے باہر ہیں، اس شان کی خوبیاں گلاب کے پھول میں ہرگز نہیں پائی جاتی۔ ان خوبیوں کی عظمت اور شوکت اور بے نظیری اس وقت کھلتی ہے جب انسان سب کو من حیث الاجتماع اپنے خیال میں لاوے اور اس اجتماعی حیات پر غور اور تدبر سے نظر ڈالے۔ مثلاً اول اس بات کے تصور کرنے سے کہ ایک کلام کی عبارت ایسے اعلیٰ درجے کی فصیح اور بلیغ اور ملائم اور شیریں اور سلیس اور خوش طرز اور رنگین ہو کہ اگر کوئی انسان کوئی ایسی عبارت اپنی طرف سے بنانا چاہے کہ جو بتمام و کمال انہی معانی پر مشتمل ہو کہ جو اس بلیغ کلام میں پائی جاتی ہیں، تو ہرگز ممکن نہ ہو کہ وہ انسانی عبارت اس پایہ بلاغت اور رنگینی کو پہنچ سکے۔ پھر ساتھ ہی یہ دوسرا تصور کرنے سے
کہ اس عبارت کا مضمون ایسے حقائق دقائق پر مشتمل ہو کہ جو فی الحقیقت اعلیٰ درجے کی صداقتیں ہوں، اور کوئی فکرہ اور کوئی لفظ اور کوئی حرف ایسا نہ ہو کہ جو حکیمانہ بیان پر مبنی نہ ہو۔ پھر ساتھ ہی یہ تیسرا تصور کرنے سے کہ وہ صداقتیں ایسی ہوں کہ حالت موجودہ زمانہ کو ان کی نہایت ضرورت ہو۔ پھر ساتھ ہی یہ چوتھا تصور کرنے سے کہ وہ صداقتیں ایسی بے مثل و مانند ہوں کہ کسی حکیم یا فیلسوف کا پتہ نہ مل سکتا ہو کہ ان صداقتوں کو اپنی نظر اور فکر سے دریافت کرنے والا ہو چکا ہو۔ پھر ساتھ ہی یہ پانچواں تصور کرنے سے کہ جس زمانے میں وہ صداقتیں ظاہر ہوئی ہوں ایک تازہ نعمت کی طرح ظاہر ہوئی ہوں، اور اس زمانے کے لوگ ان کے ظہور سے پہلے اس راہ راست سے بکلی بے خبر ہوں۔ پھر ساتھ ہی یہ چھٹا تصور کرنے سے کہ اس کلام میں ایک آسمانی برکت بھی ثابت ہو کہ جو اس کی مطابقت سے طالب حق کو خداوند کریم کے ساتھ ایک سچا پیوند اور ایک حقیقی انس پیدا ہو جائے، اور وہ انوار اس میں چمکنے لگیں کہ جو مردان خدا میں چمکنے چاہیے۔ یہ کل مجموعی ایک ایسی حالت میں معلوم ہوتا ہے کہ عقل سلیم بلا توقف و تردد حکم دیتی ہے کہ بشری کلام کا ان تمام مراتب کاملہ پر مشتمل ہونا ممتنع اور محال اور خارق عادت ہے، اور بلا شبہ ان تمام فضائل ظاہری و باطنی کو بنظر یکجائی دیکھنے سے ایک رعبناک حالت ان میں پائی جاتی ہے کہ جو عقل مند کو اس بات کا یقین دلاتی ہے کہ اس کل مجموعی کا انسانی طاقتوں سے انجام پذیر ہونا عقل اور قیاس سے باہر ہے، اور ایسی رعبناک حالت گلاب کے پھول میں ہرگز پائی نہیں جاتی، کیونکہ قرآن شریف میں یہ خصوصیت زیادہ ہے کہ اس کی صفات مذکورہ کہ جو بے نظیری کا مدار ہیں نہایت بدیہی الثبوت ہیں، اور اسی وجہ سے جب معارض کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کا ایک حرف بھی ایسے موقع پر نہیں رکھا گیا کہ جو حکمت اور مصلحت سے دور ہو، اور اس کا ایک فکرہ بھی ایسا نہیں کہ جو زمانے کی اصلاح کے لیے اشد ضروری نہ ہو، اور پھر بلاغت کا یہ کمال کہ ہرگز ممکن ہی نہیں کہ اس کی ایک سطر کی عبارت تبدیل کر کے بجائے اس کے کوئی دوسری عبارت لکھ سکیں، تو ان بدیہی کمالات کے مشاہدہ کرنے سے معارض کے دل پر ایک بزرگ رعب پڑ جاتا ہے۔ ہاں کوئی نادان جس نے ان باتوں میں کبھی غور نہیں کی شاید بباعث نادانی سوال کرے کہ اس بات کا ثبوت کیا ہے کہ یہ ساری خوبیاں سورہ فاتحہ اور تمام قرآن شریف میں متحقق اور ثابت ہیں۔ سو واضح ہو کہ اس بات کا یہی ثبوت ہے کہ جنہوں نے قرآن شریف کے بے مثل کمالات پر غور کی اور اس کی عبارت کو ایسے اعلیٰ درجے کی فصاحت اور بلاغت پر پایا کہ اس کی نظیر بنانے سے عاجز رہ گئے، اور پھر اس کے دقائق و حقائق کو ایسے مرتبہ عالیہ پر دیکھا کہ تمام زمانہ میں اس کی نظیر نظر نہ آئی، اور اس میں وہ تاثیرات عجیبہ مشاہدہ کی کہ جو انسانی کلمات میں ہرگز نہیں ہوا کرتی، اور پھر اس میں یہ صفت پاک دیکھی کہ وہ بطور ہزل اور فضول گوئی کے نازل نہیں ہوا بلکہ عین ضرورت حقہ کے وقت نازل ہوا۔ تو انہوں نے ان تمام کمالات کے مشاہدہ کرنے سے بے اختیار اس کی بے مثل عظمت کو تسلیم کر لیا، اور ان میں سے جو لوگ بباعث شقاوت ازلی نعمت ایمان سے محروم رہے ان کے دلوں پر بھی اس قدر ہیبت اور رعب اس بے مثل کلام کا پڑا کہ انہوں نے بھی مبہوت اور سراسیمہ ہو کر یہ کہا کہ یہ تو سحر مبین ہے، اور پھر منصف کو اس بات سے بھی قرآن شریف کے بے مثل و مانند ہونے پر ایک قوی دلیل ملتی ہے اور روشن ثبوت ہاتھ میں آتا ہے کہ باوجود اس کے مخالفین کو 1300 برس سے خود قرآن شریف مقابلہ کرنے کی سخت غیرت دلاتا ہے، اور لاجواب رہ کر مخالفت اور انکار کرنے والوں کا نام شریر اور پلید اور لعنتی اور جہنمی رکھتا ہے۔
مگر پھر بھی مخالفین نے نامردوں اور مخنثوں کی طرح کمال بے شرمی اور بے حیائی سے اس تمام ذلت اور بے آبروئی اور بے عزتی کو اپنے لیے منظور کیا، اور یہ روا رکھا کہ ان کا نام جھوٹا اور ذلیل اور بے حیا اور خبیث اور پلید اور شریر اور بے ایمان اور جہنمی رکھا جاوے، مگر ایک قلیل المقدار صورت کا مقابلہ نہ کر سکے، اور نہ ان خوبیوں اور صفتوں اور عظمتوں اور صداقتوں میں کچھ نقص نکال سکے کہ جن کو کلام الہی نے پیش کیا ہے۔ حالانکہ ہمارے مخالفین پر در حالت انکار لازم تھا اور اب بھی لازم ہے کہ اگر وہ اپنے کفر اور بے ایمانی کو چھوڑنا نہیں چاہتے تو وہ قرآن شریف کی کسی صورت کی نظیر پیش کریں اور کوئی ایسا کلام بطور معارضہ ہمارے سامنے لاویں کہ جس میں یہ تمام ظاہری و باطنی خوبیاں پائی جاتی ہوں کہ جو قرآن شریف کی ہر یک عقل قلیل صورت میں پائی جاتی ہیں، یعنی عبارت اس کی ایسی اعلیٰ درجے کی بلاغت پر باوصف التزام راستی اور صداقت اور باوصف التزام ضرورت حقہ کے واقعہ ہو کہ ہرگز کسی بشر کے لیے ممکن نہ ہو کہ وہ معانی کسی دوسری ایسی ہی فصیح عبارت میں لا سکے، اور مضمون اس کا نہایت اعلیٰ درجے کی صداقتوں پر مشتمل ہو، اور پھر وہ صداقتیں بھی ایسی ہوں کہ فضول طور پر نہ لکھی گئی ہوں بلکہ کمال درجے کی ضرورت نے ان کا لکھنا واجب کیا ہو، اور نیز وہ صداقتیں ایسی ہوں کہ قبل ان کے ظہور کے تمام دنیا ان سے بے خبر ہو اور ان کا ظہور ایک نئی نعمت کی طرح ہو، اور پھر ان تمام خوبیوں کے ساتھ ایک یہ روحانی خاصہ بھی ان میں موجود ہو کہ قرآن شریف کی طرح ان میں وہ صریح تاثیریں بھی پائی جائیں جن کا ثبوت ہم نے اس کتاب میں دے دیا ہے، اور ہر وقت طالب حق کے لیے تازہ سے تازہ ثبوت دینے کو تیار ہیں، اور جب تک کوئی معارض ایسی نظیر پیش نہ کرے تب تک اسی کا عاجز رہنا قرآن شریف کی بے نظیری کو ثابت کرتا ہے، اور یہ وجوہ بے نظیری قرآن شریف کی جو اس جگہ لکھی گئی یہ تو ہم نے بطور تنزل اور کفایت شیاری کے لکھی ہیں، اور اگر ہم قرآن شریف کی ان تمام دوسری خوبیوں کو بھی کہ جو اس میں پائی جاتی ہیں نظیر طلب کرنے کے لیے لازمی شرط ٹھہراویں، مثلاً اپنے مخالفوں کو یہ کہیں کہ جیسا قرآن شریف تمام حقائق اور معارف دینی پر محیط اور مشتمل ہے اور کوئی دینی صداقت اس سے باہر نہیں، اور جیسا وہ صدہا امور غیبیہ اور پیشگوئیوں پر احاطہ رکھتا ہے، اور پیشگوئیاں بھی ایسی قادرانہ کہ جن میں اپنی عزت اور دشمن کی ذلت اور اپنا اقبال اور دشمن کا ادبار اور اپنی فتح اور دشمن کی شکست پائی جاتی ہے، یہ تمام خوبیاں بھی ہمراہ متذکرہ بالا خوبیوں کے اپنے معارضانہ کلام میں پیش کر کے دکھلاویں، تو اس شرط سے ان کو تباہی پر تباہی اور موت پر موت آوے گی، مگر چونکہ جس قدر پہلے اس سے قرآن شریف کی خوبیاں لکھی گئی ہیں وہی دشمن کور باطن کے ملزم اور لاجواب اور عاجز کرنے کے لیے کافی ہیں، اور انہی سے ہمارے مخالفوں پر وہ حالت وارد ہوگی جس سے مردوں سے پرلے پار ہو جائیں گے۔ اس لیے قرآن شریف کی تمام خوبیوں کو نظیر طلب کرنے کے لیے پیش کرنا غیر ضروری ہے، اور نیز تمام خوبیوں کے لکھنے سے کتاب میں بھی بہت سا طول ہو جائے گا، سو اسی قدر قتل موذی کے لیے کافی ہتھیار سمجھ کر پیش کیا گیا۔ اب باوصف اس کے کہ بتمام تر رعایت و تخفیف قرآن شریف کی کسی عقل قلیل صورت کی نظیر مخالفوں سے طلب کی جاتی ہے، مگر پھر بھی ہر یک باخبر آدمی پر ظاہر ہے کہ مخالفین باوجود سخت حرص اور شدت عناد اور پرلے درجے کی مخالفت اور عداوت کے مقابلہ اور معارضہ سے قدیم سے عاجز رہے ہیں اور اب بھی عاجز ہیں، اور کسی کو دم مارنے کی جگہ نہیں، اور باوجود اس بات کے کہ اس مقابلے سے ان کا عاجز رہنا ان کو ذلیل بناتا ہے، جہنمی ٹھہراتا ہے، کافر اور بے ایمان کا ان کو لقب دیتا ہے، بے حیا اور بے شرم ان کا نام رکھتا ہے، مگر مردے کی طرح
ان کے منہ سے کوئی آواز نہیں نکلتی۔ پس لاجواب رہنے کی ساری ذلتوں کو قبول کرنا اور تمام ذلیل ناموں کو اپنے لیے روا رکھنا اور تمام قسم کی بے حیائی اور بے شرمی کی خس و خاشاک کو اپنے سر پر اٹھا لینا اس بات پر نہایت روشن دلیل ہے کہ ان ذلیل چمگادڑوں کی اس آفتاب حقیقت کے آگے کچھ پیش نہیں جاتی۔ پس جبکہ اس آفتاب صداقت کی اس قدر تیز شعاعیں چاروں طرف سے چھوٹ رہی ہیں کہ ان کے سامنے ہمارے دشمن خفاش سیرت اندھے ہو رہے ہیں، تو اس صورت میں یہ بالکل مکابرہ اور سخت جہالت ہے کہ گلاب کے پھول کی خوبیوں کو کہ جو بنسبت قرآنی خوبیوں کے ضعیف اور کمزور اور قلیل الثبوت ہیں، اس مرتبہ بے نظیری پر سمجھا جائے کہ انسانی قوتیں ان کی مثل بنانے سے عاجز ہیں، مگر ان اعلیٰ درجے کی خوبیوں کو کہ جو کئی درجہ گلاب کے پھول کی ظاہری و باطنی خوبیوں سے افضل و بہتر اور قوی الثبوت ہیں، ایسا خیال کیا جائے کہ گویا انسان ان کی نظیر بنانے پر قادر ہے، حالانکہ جس حالت میں انسان میں یہ قدرت نہیں پائی جاتی کہ ایک گلاب کے پھول کی جو صرف ایک ساتھ تر و تازہ اور خوشنما نظر آتا ہے اور دوسری ساتھ میں نہایت افسردہ اور پشمردہ اور بدنما ہو جاتا ہے اور اس کا وہ لطیف رنگ اڑ جاتا ہے اور اس کے پات ایک دوسرے سے الگ ہو کر گر پڑتے ہیں، نظیر بنا سکے، تو پھر ایسے حقیقی پھول کا مقابلہ کیوں کر ہو سکے جس کے لیے مالک ازلی نے بہار جاودہ رکھی ہے اور جس کو ہمیشہ باد خزاں کے صدمات سے محفوظ رکھا ہے اور جس کی طراوت اور ملائمت اور حسن اور نزاکت میں کبھی فرق نہیں آتا اور کبھی افسردگی اور پشمردگی اس کی ذات بابرکات میں راہ نہیں پاتی، بلکہ جس قدر پرانا ہوتا جاتا ہے اسی قدر اس کی تازگی اور طراوت زیادہ سے زیادہ کھلتی جاتی ہے اور اس کے عجائبات زیادہ سے زیادہ منکشف ہوتے جاتے ہیں اور اس کے حقائق دقائق لوگوں پر بکثرت ظاہر ہوتے جاتے ہیں، تو پھر ایسے حقیقی پھول کے اعلیٰ درجے کے فضائل اور مراتب سے انکار کرنا پرلے درجے کی قرباتنی ہے یا نہیں؟ بہرحال اگر کوئی ایسا ہی نابینا ہو کہ جو اپنی اس کور باطنی سے ان خوبیوں کی شان عظیم کو نہ سمجھتا ہو، تو یہ بار ثبوت اسی نادان کی گردن پر ہے کہ جو کچھ ہم نے بے نظیری کلام الہی کا ثبوت دیا ہے اور جس قدر ہم نے وجوہ متفرقہ سے اس پاک کلام کا انسانی طاقتوں سے بلند تر ہونا بپایا ثبوت پہنچایا ہے، ان سب فضائل قرآنی کی نظیر پیش کرے تو کسی انسان کے کلام میں ایسے ہی کمالات ظاہری و باطنی دکھلاوے جن کا کلام الہی میں پایا جانا ہم نے ثابت کر دیا ہے۔ اب اتمام حجت کے لیے کچھ دقائق و حقائق سورہ فاتحہ کے ذیل میں لکھے جاتے ہیں، مگر اول سورت فاتحہ کو لکھ کر پھر اس کے معارف عالیہ کو لکھنا شروع کریں گے، اور سورت فاتحہ یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سورہ الفاتحہ آیت 1 تا 7۔ اس سورت کی تفسیر، جس میں کسی قدر بطور نمونہ اس سورت کے معارف و حقائق مذکور ہیں، ذیل میں لکھے جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آیت سورہ ممدوحہ کی آیتوں میں سے پہلی آیت ہے اور قرآن شریف کی دوسری سورتوں پر بھی لکھی گئی ہے، اور ایک اور جگہ بھی قرآن شریف میں یہ آیت آئی ہے، اور جس قدر تکرار اس آیت کا قرآن شریف میں بکثرت پایا جاتا ہے اور کسی آیت میں اس قدر تکرار نہیں پایا جاتا، اور چونکہ اسلام میں یہ سنت ٹھہر گئی ہے کہ ہر یک کام کے ابتدا میں جس میں خیر اور برکت مطلوب ہو، بطریق تبرک اور استمداد
اس آیت کو پڑھ لیتے ہیں۔ اس لیے یہ آیت دشمنوں اور دوستوں اور چھوٹوں اور بڑوں میں شہرت پا گئی ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی شخص تمام قرآنی آیات سے بے خبر مطلق ہو تب بھی امید قوی ہے کہ اس آیت سے ہرگز اس کو بے خبری نہیں ہوگی۔ اب یہ آیت جن کامل صداقتوں پر مشتمل ہے ان کو بھی سن لینا چاہیے۔ من جملہ ان کے ایک یہ ہے کہ اصل مطلب اس آیت کے نزول سے یہ ہے کہ تا عاجز اور بے خبر بندوں کو اس نقطۂ معرفت کی تعلیم کی جائے کہ ذات واجب الوجود کا اسم اعظم جو اللہ ہے، کہ جو اصطلاح قرآنی ربانی کے روح سے ذات مستجمع جمیع صفات کاملہ اور منزہ ان جمیع رذائل اور معبود برحق اور واحد لا شریک اور مبدأ جمیع فیوز پر بولا جاتا ہے۔ اس اسم اعظم کی بہت سی صفات میں سے جو دو صفتیں بسم اللہ میں بیان کی گئی ہیں، یعنی صفت رحمانیت و رحیمیت، انہی دو صفتوں کے تقاضا سے کلام الہی کا نزول اور اس کے انوار و برکات کا صدور ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ خدا کے پاک کلام کا دنیا میں اترنا اور بندوں کو اس سے مطلع کیا جانا یہ صفت رحمانیت کا تقاضا ہے، کیونکہ صفت رحمانیت کی کیفیت جیسا کہ آگے بھی تفصیل سے لکھا جائے گا یہ ہے کہ وہ صفت بغیر سبقت عمل کسی عامل کے محض جود اور بخشش الہی کے جوش سے ظہور میں آتی ہے، جیسا خدا نے سورج اور چاند اور پانی اور ہوا وغیرہ کو بندوں کی بھلائی کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ تمام جود اور بخشش صفت رحمانیت کے روح سے ہے، اور کوئی شخص دعویٰ نہیں کر سکتا کہ یہ چیزیں میرے کسی عمل کی پاداش میں بنائی گئی ہیں۔ اسی طرح خدا کا کلام بھی کہ جو بندوں کی اصلاح اور رہنمائی کے لیے اترا وہ بھی اس صفت کے روح سے اترا ہے، اور کوئی ایسا متنفس نہیں کہ یہ دعویٰ کر سکے کہ میرے کسی عمل یا مجاہدہ یا کسی پاک باطنی کے اجر میں خدا کا پاک کلام کہ جو اس کی شریعت پر مشتمل ہے نازل ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگرچہ طہارت اور پاک باطنی کا دم مارنے والے اور زہد اور عبادت میں زندگی بسر کرنے والے اب تک ہزاروں لوگ گزرے ہیں، لیکن خدا کا پاک اور کامل کلام کہ جو اس کے فرائض اور احکام کو دنیا میں لایا اور اس کے ارادوں سے خلق اللہ کو مطلع کیا، انہی خاص وقتوں میں نازل ہوا ہے کہ جب اس کے نازل ہونے کی ضرورت تھی۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ خدا کا پاک کلام انہی لوگوں پر نازل ہو کہ جو تقدس اور پاک باطنی میں اعلیٰ درجہ رکھتے ہوں، کیونکہ پاک کو پلید سے کچھ میل اور مناسبت نہیں، لیکن یہ ہرگز ضرور نہیں کہ ہر جگہ تقدس اور پاک باطنی کلام الہی کے نازل ہونے کو مستلزم ہو، بلکہ خدا تعالیٰ کی حقانی شریعت اور تعلیم کا نازل ہونا ضرورات حقہ سے وابستہ ہے۔ بس جس جگہ ضرورات حقہ پیدا ہو گئیں اور زمانے کی اصلاح کے لیے واجب معلوم ہوا کہ کلام الہی نازل ہو، اسی زمانے میں خدا تعالیٰ نے جو حکیم مطلق ہے اپنے کلام کو نازل کیا، اور کسی دوسرے زمانے میں گو لاکھوں آدمی تقوی اور طہارت کی صفت سے متصف ہوں اور گو کیسی ہی تقدس اور پاک باطنی رکھتے ہوں، ان پر خدا کا وہ کامل کلام ہرگز نازل نہیں ہوتا کہ جو شریعت حقانی پر مشتمل ہو۔ ہاں مکالمات و مخاطبات حضرت احدیت کے بعض پاک باطنوں سے ہو جاتے ہیں، اور وہ بھی اس وقت کہ جب حکمت الہیہ کے نزدیک ان مکالمات اور مخاطبات کے لیے کوئی ضرورت حقہ پیدا ہو۔ اور ان دونوں طور کی ضرورتوں میں فرق یہ ہے کہ شریعت حقانی کا نازل ہونا اس ضرورت کے وقت پیش آتا ہے کہ جب دنیا کے لوگ بباعث ضلالت اور گمراہی کے جادہ استقامت سے منحرف ہو گئے ہوں، اور ان کے راہ راست پر لانے کے لیے ایک نئی شریعت کی حاجت ہو کہ جو ان کی آفات موجودہ کا بخوبی تدارک کر سکے اور ان کی تاریکی اور ظلمت کو اپنے کامل اور شافی بیان کے نور سے بکلی اٹھا سکے، اور جس طور کا علاج حالت فاسدہ زمانے کے لیے درکار ہے وہ علاج اپنے پرزور بیان سے کر سکے۔ لیکن جو مکالمات و مخاطبات
اولیاء اللہ کے ساتھ ہوتے ہیں ان کے لیے غالباً اس ضرورت عظمیٰ کا پیش آنا ضروری نہیں، بلکہ بسا اوقات صرف اسی قدر ان مکالمات سے مطلب ہوتا ہے کہ تا ولی کے نفس کو کسی مصیبت اور محنت کے وقت صبر اور استقامت کے لباس سے متحلہ کیا جائے، یا کسی غم اور حزن کے غلبے میں کوئی بشارت اس کو دی جائے، مگر وہ کامل اور پاک کلام خدا تعالیٰ کا کہ جو نبیوں اور رسولوں پر نازل ہوتا ہے، وہ جیسا کہ ہم نے ابھی بیان کیا ہے اس ضرورت حقہ کے پیش آنے پر نزول فرماتا ہے کہ جب خلق اللہ کو اس کے نزول کی بشدت حاجت ہو۔ غرض کلام الہی کے نازل ہونے کا اصل موجب ضرورت حقہ ہے، جیسا کہ تم دیکھتے ہو کہ جب تمام رات کا اندھیر ہو جاتا ہے اور کچھ نور باقی نہیں رہتا تو اسی وقت تم سمجھ جاتے ہو کہ اب ماہ نو کی آمد نزدیک ہے۔ اسی طرح جب گمراہی کی ظلمت سخت طور پر دنیا پر غالب آ جاتی ہے تو عقل سلیم اس روحانی چاند کے نکلنے کو بہت نزدیک سمجھتی ہے، ایسا ہی جب امساک بارہ سے لوگوں کا حال تباہ ہو جاتا ہے تو اس وقت عقل مند لوگ باران رحمت کا نازل ہونا بہت قریب خیال کرتے ہیں۔ اور جیسا کہ خدا نے اپنے جسمانی قانون میں بھی بعض مہینے برسات کے لیے مقرر کر رکھے ہیں، یعنی وہ مہینے جن میں فی الحقیقت مخلوق اللہ کو بارش کی ضرورت ہوتی ہے، اور ان مہینوں میں جو میہ برستا ہے اس سے یہ نتیجہ نہیں نکالا جاتا کہ خاص ان مہینوں میں لوگ زیادہ نیکی کرتے ہیں اور دوسرے مہینوں میں فسق و فجور میں مبتلا رہتے ہیں، بلکہ یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ وہ مہینے ہیں جن میں زمینداروں کو بارش کی ضرورت ہے اور جن میں بارش کا ہو جانا تمام سال کی سرسبزی کا موجب ہے۔ ایسا ہی کلام الہی کا نزول فرمانا کسی شخص کی طہارت اور تقوی کے جہد سے نہیں ہے، یعنی علت موجبہ اس کلام کے نزول کی یہ نہیں ہو سکتی کہ کوئی شخص غایت درجے کا مقدس اور پاک باطن تھا یا راستی کا بھوکا اور پیاسا تھا، بلکہ جیسا کہ ہم کئی دفعہ لکھ چکے ہیں کتب آسمانی کے نزول کا اصلی موجب ضرورت حقہ ہے، یعنی وہ ظلمت اور تاریکی کہ جو دنیا پر طاری ہو کر ایک آسمانی نور کو چاہتی ہے کہ تا وہ نور نازل ہو کر اس تاریکی کو دور کرے، اور اسی کی طرف ایک لطیف اشارہ ہے کہ جو خدا تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں فرمایا ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، سورہ القدر آیت 2۔ یہ لیلۃ القدر اگرچہ اپنے مشہور معنوں کے روح سے ایک بزرگ رات ہے، لیکن قرآنی اشارات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کی ظلمانی حالت بھی اپنی پوشیدہ خوبیوں میں لیلۃ القدر کا ہی حکم رکھتی ہے، اور اس ظلمانی حالت کے دنوں میں صدق اور صبر اور زہد اور عبادت خدا کے نزدیک بڑا قدر رکھتا ہے، اور وہی ظلمانی حالت تھی کہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت تک اپنے کمال کو پہنچ کر ایک عظیم الشان نور کے نزول کو چاہتی تھی، اور اسی ظلمانی حالت کو دیکھ کر اور ظلمت زدہ بندوں پر رحم کر کے صفت رحمانیت نے جوش مارا اور آسمانی برکتیں زمین کی طرف متوجہ ہوئیں، سو وہ ظلمانی حالت دنیا کے لیے مبارک ہو گئی، اور دنیا نے اس سے ایک عظیم الشان رحمت کا حصہ پایا کہ ایک کامل انسان اور سید الرسل کہ جس سا کوئی پیدا نہ ہوا اور نہ ہوگا دنیا کی ہدایت کے لیے آیا، اور دنیا کے لیے اس روشن کتاب کو لایا جس کی نظیر کسی آنکھ نے نہیں دیکھی۔ بس یہ خدا کی کمال رحمانیت کی ایک بزرگ تجلی تھی کہ جو اس نے ظلمت اور تاریکی کے وقت ایسا عظیم الشان نور نازل کیا جس کا نام فرقان ہے، جو حق اور باطل میں فرق کرتا ہے، جس نے حق کو موجود اور باطل کو نابود کر کے دکھلا دیا۔ وہ اس وقت زمین پر نازل ہوا جب زمین ایک موت روحانی کے ساتھ مر چکی تھی اور بر اور بحر میں ایک بھاری فساد واقع ہو چکا تھا، بس اس نے نزول فرما کر وہ کام کر دکھایا جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے آپ اشارہ فرما کر کہا ہے، اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتہا، سورہ الحدید آیت 18۔ یعنی زمین مر گئی تھی، اب خدا اس کو نئے سرے زندہ کرتا ہے۔ اب اس بات کو بخوبی یاد رکھنا چاہیے
کہ یہ نزول قرآن شریف کا کہ جو زمین کے زندہ کرنے کے لیے ہوا، یہ صفت رحمانیت کے جوش سے ہوا۔ وہی صفت ہے کہ جو کبھی جسمانی طور پر جوش مار کر قحط زدوں کی خبر لیتی ہے اور باران رحمت خشک زمین پر برساتی ہے، اور وہی صفت کبھی روحانی طور پر جوش مار کر ان بھوکوں اور پیاسوں کی حالت پر رحم کرتی ہے کہ جو ضلالت اور گمراہی کی موت تک پہنچ جاتے ہیں، اور حق اور صداقت کی غذا کہ جو روحانی زندگی کا موجب ہے ان کے پاس نہیں رہتی۔ پس رحمان مطلق جیسا جسم کی غذا کو اس کی حاجت کے وقت عطا فرماتا ہے، ایسا ہی وہ اپنی رحمت کاملہ کے تقاضا سے روحانی غذا کو بھی ضرورت حقہ کے وقت مہیا کر دیتا ہے۔ ہاں، یہ بات درست ہے کہ خدا کا کلام انہی برگزیدہ لوگوں پر نازل ہوتا ہے جن سے خدا راضی ہے، اور انہی سے وہ مکالمات اور مخاطبات کرتا ہے جن سے وہ خوش ہے، مگر یہ بات ہرگز درست نہیں کہ جس سے خدا راضی اور خوش ہو اس پر خواہ نخواہ بغیر کسی ضرورت حقہ کے کتاب آسمانی نازل ہو جایا کرے، یا خدا تعالیٰ یوں ہی بلا ضرورت حقہ کسی کی طہارت لازمی کی وجہ سے لازمی اور دائمی طور پر اس سے ہر وقت باتیں کرتا رہے، بلکہ خدا کی کتاب اسی وقت نازل ہوتی ہے جب فی الحقیقت اس کے نزول کی ضرورت پیش آ جائے۔ اب خلاصہ کلام یہ ہے کہ وحی اللہ کے نزول کا اصل موجب خدا تعالیٰ کی رحمانیت ہے، کسی عامل کا عمل نہیں، اور یہ ایک بزرگ صداقت ہے جس سے ہمارے مخالف برہمو وغیرہ بے خبر ہیں۔ پھر بعد اس کے سمجھنا چاہیے کہ کسی فرد انسانی کا کلام الہی کے فیض سے فی الحقیقت مستفیض ہو جانا اور اس کی برکات اور انوار سے متمتع ہو کر منزل مقصود تک پہنچنا اور اپنی سعی اور کوشش کے ثمرے کو حاصل کرنا، یہ صفت رحیمیت کی تائید سے وقوع میں آتا ہے، اور اسی جہت سے خدا تعالیٰ نے بعد ذکر صفت رحمانیت کے صفت رحیمیت کو بیان فرمایا، تا معلوم ہو کہ کلام الہی کی تاثیریں جو نفوس انسانیہ میں ہوتی ہیں یہ صفت رحیمیت کا اثر ہے۔ جس قدر کوئی اعراض سوری و مانوی سے پاک ہو جاتا ہے، جس قدر کسی کے دل میں خلوص اور صدق پیدا ہوتا ہے، جس قدر کوئی جد و جہد سے مطابعت اختیار کرتا ہے، اسی قدر کلام الہی کی تاثیر اس کے دل پر ہوتی ہے، اور اسی قدر وہ اس کے انوار سے متمتع ہوتا ہے، اور علامات خاصہ مقبولان الہی کی اس میں پیدا ہو جاتی ہیں۔ دوسری صداقت کہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں مودہ ہے، یہ ہے کہ یہ آیت قرآن شریف کے شروع کرنے کے لیے نازل ہوئی ہے، اور اس کے پڑھنے سے مدعا یہ ہے کہ تا اس ذات مستجمع جمیع صفات کاملہ سے مدد طلب کی جائے، جس کی صفتوں میں سے ایک یہ ہے کہ وہ رحمان ہے اور طالب حق کے لیے محض تفضل اور احسان سے اسباب خیر اور برکت اور رشد کے پیدا کر دیتا ہے، اور دوسری صفت یہ ہے کہ وہ رحیم ہے، یعنی سعی اور کوشش کرنے والوں کی کوششوں کو ضائع نہیں کرتا، بلکہ ان کے جد و جہد پر ثمرات حسنہ مترتب کرتا ہے، اور ان کی محنت کا پھل ان کو عطا فرماتا ہے۔ اور یہ دونوں صفتیں یعنی رحمانیت اور رحیمیت ایسی ہیں کہ بغیر ان کے کوئی کام دنیا کا ہو یا دین کا انجام کو پہنچ نہیں سکتا۔ اور اگر غور کر کے دیکھو تو ظاہر ہوگا کہ دنیا کی تمام مہمات کے انجام دینے کے لیے یہ دونوں صفتیں ہر وقت اور ہر لحظہ کام میں لگی ہوئی ہیں۔ خدا کی رحمانیت اس وقت سے ظاہر ہو رہی ہے کہ جب انسان ابھی پیدا بھی نہیں ہوا تھا، سو وہ رحمانیت انسان کے لیے ایسے ایسے اسباب باہم پہنچاتی ہے کہ جو اس کی طاقت سے باہر ہیں اور جن کو وہ کسی ہیلہ یا تدبیر سے ہرگز حاصل نہیں کر سکتا، اور وہ اسباب کسی عمل کی پاداش میں نہیں دیے جاتے بلکہ تفضل اور احسان کی راہ سے عطا ہوتے ہیں۔
جیسے نبیوں کا آنا، کتابوں کا نازل ہونا، بارشوں کا ہونا، سورج اور چاند اور ہوا اور بادل وغیرہ کا اپنے اپنے کاموں میں لگے رہنا، اور خود انسان کا طرح طرح کی قوتوں اور طاقتوں کے ساتھ مشرف ہو کر اس دنیا میں آنا، اور تندرستی اور امن اور فرصت اور ایک کافی مدت تک عمر پانا، یہ وہ سب امور ہیں کہ جو صفت رحمانیت کے تقاضا سے ظہور میں آتے ہیں۔ اسی طرح خدا کی رحیمیت تب ظہور کرتی ہے کہ جب انسان سب توفیقوں کو پا کر خداداد قوتوں کو کسی فعل کے انجام کے لیے حرکت دیتا ہے، اور جہاں تک اپنا زور اور طاقت اور قوت ہے خرچ کرتا ہے، تو اس وقت عادت الہیہ اس طرح پر جاری ہے کہ وہ اس کی کوششوں کو ضائع ہونے نہیں دیتا، بلکہ ان کوششوں پر ثمرات حسنہ مترتب کرتا ہے۔ بس یہ اس کی یہ سراسر رحیمیت ہے جو انسان کی مردہ محنتوں میں جان ڈالتی ہے۔ اب جاننا چاہیے کہ آیت ممدوحہ کی تعلیم سے مطلب یہ ہے کہ قرآن شریف کے شروع کرنے کے وقت اللہ تعالیٰ کی ذات جامع صفات کاملہ کی رحمانیت اور رحیمیت سے استمداد اور برکت طلب کی جائے۔ صفت رحمانیت سے برکت طلب کرنا اس غرض سے ہے کہ تا وہ ذات کامل اپنی رحمانیت کی وجہ سے ان سب اسباب کو محض لطف اور احسان سے میسر کر دے کہ جو کلام الہی کی مطابقت میں جد و جہد کرنے سے پہلے درکار ہیں، جیسے عمر کا وفا کرنا، فرصت اور فراغت کا حاصل ہونا، وقت صفا میسر آ جانا، طاقتوں اور قوتوں کا قائم ہونا، کوئی ایسا امر پیش نہ آ جانا کہ جو آسائش اور امن میں خلل ڈالے، کوئی ایسا معنی نہ آ پڑنا کہ جو دل کو متوجہ ہونے سے روک دے۔ غرض ہر طرح سے توفیق عطا کیے جانا، یہ سب امور صفت رحمانیت سے حاصل ہوتے ہیں، اور صفت رحیمیت سے برکت طلب کرنا اس غرض سے ہے کہ تا وہ ذات کامل اپنی رحیمیت کی وجہ سے انسان کی کوششوں پر ثمرات حسنہ مترتب کرے اور انسان کی محنتوں کو ضائع ہونے سے بچاوے، اور اس کی سعی اور جد و جہد کے بعد اس کے کام میں برکت ڈالے۔ بس اس طور پر خدا تعالیٰ کی دونوں صفتوں رحمانیت اور رحیمیت سے کلام الہی کے شروع کرنے کے وقت، بلکہ ہر یک ذیشان کام کے ابتدا میں تبرک اور استمداد چاہنا، یہ نہایت اعلیٰ درجے کی صداقت ہے جس سے انسان کو حقیقت توحید کی حاصل ہوتی ہے، اور اپنے جہل اور بے خبری اور نادانی اور گمراہی اور عاجزی اور خواری پر یقین کامل ہو کر مبدأ فیض کی عظمت اور جلال پر نظر جا ٹھہرتی ہے، اور اپنے تئیں بکلی مفلس اور مسکین اور ہیچ اور ناچیز سمجھ کر خداوند قادر مطلق سے اس کی رحمانیت اور رحیمیت کی برکتیں طلب کرتا ہے۔ اور اگرچہ خدا تعالیٰ کی یہ صفتیں خود بخود اپنے کام میں لگی ہوئی ہیں، مگر اس حکیم مطلق نے قدیم سے انسان کے لیے یہ قانون قدرت مقرر کر دیا ہے کہ اس کی دعا اور استمداد کو کامیابی میں بہت سا دخل ہے۔ جو لوگ اپنی مہمات میں دلی صدق سے دعا مانگتے ہیں اور ان کی دعا پورے اخلاص تک پہنچ جاتی ہے، تو ضرور فیضان الہی ان کی مشکل کشائی کی طرف توجہ کرتا ہے۔ ہر یک انسان جو اپنی کمزوریوں پر نگاہ کرتا ہے اور اپنے قصوروں کو دیکھتا ہے، وہ کسی کام پر آزادی اور خود بینی سے ہاتھ نہیں ڈالتا، بلکہ سچی عبودیت اس کو یہ سمجھاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو متصرف مطلق ہے اس سے مدد طلب کرنی چاہیے۔ یہ سچی عبودیت کا جوش ہر یک ایسے دل میں پایا جاتا ہے کہ جو اپنی فطرتی سادگی پر قائم ہے اور اپنی کمزوری پر اطلاع رکھتا ہے۔ بس صادق آدمی جس کے روح میں کسی قسم کے غرور اور عجب نے جگہ نہیں پکڑی، اور جو اپنے کمزور اور ہیچ اور بے حقیقت وجود پر خوب واقف ہے اور اپنے تئیں کسی کام کے انجام دینے کے لائق نہیں پاتا، اور اپنے نفس میں کچھ قوت اور طاقت نہیں دیکھتا، جب کسی کام کو شروع کرتا ہے تو بلا تصنع اس کی کمزور روح آسمانی قوت کی خواستگار ہوتی ہے،
اور ہر وقت اس کو خدا کی مقتدر ہستی اپنے سارے کمال و جلال کے ساتھ نظر آتی ہے، اور اس کی رحمانیت اور رحیمیت ہر یک کام کے انجام کے لیے مدار دکھلائی دیتی ہے۔ بس وہ بلا ساختہ اپنا ناقص اور ناکارہ زور ظاہر کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی دعا سے امداد الہی چاہتا ہے۔ بس اس انکسار اور فروتنی کی وجہ سے اس لائق ہو جاتا ہے کہ خدا کی قوت سے قوت اور خدا کی طاقت سے طاقت اور خدا کے علم سے علم پاوے اور اپنی مرادات میں کامیابی حاصل کرے۔ اس بات کے ثبوت کے واسطے کسی منطق یا فلسفے کے دلائل پر از تکلف درکار نہیں ہیں، بلکہ ہر یک انسان کے روح میں اس کے سمجھنے کی استعداد موجود ہے، اور عارف صادق کے اپنے ذاتی تجارب اس کی صحت پر بتواتر شہادت دیتے ہیں۔ بندے کا خدا سے امداد چاہنا کوئی ایسا امر نہیں ہے جو صرف بیہودہ اور بناوٹ ہو، یا جو صرف بے اصل خیالات پر مبنی ہو، اور کوئی معقول نتیجہ اس پر مترتب نہ ہو، بلکہ خداوند کریم کہ جو فی الحقیقت قیوم عالم ہے، جس کے سہارے پر سچ مچ اس عالم کی کشتی چل رہی ہے، اس کی عادت قدیمہ کے روح سے یہ صداقت قدیم سے چلی آتی ہے کہ جو لوگ اپنے تئیں حقیر اور ذلیل سمجھ کر اپنے کاموں میں اس کا سہارا طلب کرتے ہیں اور اس کے نام سے اپنے کاموں کو شروع کرتے ہیں، تو وہ ان کو اپنا سہارا دیتا ہے۔ جب وہ ٹھیک ٹھیک اپنی عاجزی اور عبودیت سے روح بخدا ہو جاتے ہیں تو اس کی تائیدیں ان کے شامل حال ہو جاتی ہیں۔ غرض ہر یک شاندار کام کے شروع میں اس مبدأ فیوز کے نام سے مدد چاہنا کہ جو رحمان و رحیم ہے، ایک نہایت ادب اور عبودیت اور نیستی اور فقر کا طریقہ ہے، اور ایسا ضروری طریقہ ہے کہ جس سے توحید فی الاعمال کا پہلا زینہ شروع ہوتا ہے، جس کے التزام سے انسان بچوں کی سی عاجزی اختیار کر کے ان نخوتوں سے پاک ہو جاتا ہے کہ جو دنیا کے مغرور دانشمندوں کے دلوں میں بھری ہوتی ہیں، اور پھر اپنی کمزوری اور امداد الہی پر یقین کامل کر کے اس معرفت سے حصہ پا لیتا ہے کہ جو خاص اہل اللہ کو دی جاتی ہیں۔ اور بلا شبہ جس قدر انسان اس طریقے کو لازم پکڑتا ہے، جس قدر اس پر عمل کرنا اپنا فرض ٹھہرا لیتا ہے، جس قدر اس کے چھوڑنے میں اپنی ہلاکت دیکھتا ہے، اسی قدر اس کی توحید صاف ہوتی ہے، اور اسی قدر عجب اور خود بینی کی آلائشوں سے پاک ہوتا جاتا ہے، اور اسی قدر تکلف اور بناوٹ کی سیاہی اس کے چہرے پر سے اٹھ جاتی ہے، اور سادگی اور بھولا پن کا نور اس کے منہ پر چمکنے لگتا ہے۔ بس یہ وہ صداقت ہے کہ جو رفتہ رفتہ انسان کو فنا فی اللہ کے مرتبے تک پہنچاتی ہے، یہاں تک کہ وہ دیکھتا ہے کہ میرا کچھ بھی اپنا نہیں، بلکہ سب کچھ میں خدا سے پاتا ہوں۔ جہاں کہیں یہ طریق کسی نے اختیار کیا، وہیں توحید کی خوشبو پہلی دفعہ میں ہی اس کو پہنچنے لگتی ہے، اور دل اور دماغ کا معطر ہونا شروع ہوتا جاتا ہے، بشرطے کہ قوت شامہ میں کچھ فساد نہ ہو۔ غرض اس صداقت کے التزام میں طالب صادق کو اپنے ہیچ اور بے حقیقت ہونے کا اقرار کرنا پڑتا ہے، اور اللہ جل شانہ کے متصرف مطلق اور مبدأ فیوز ہونے پر شہادت دینی پڑتی ہے، اور یہ دونوں ایسے امر ہیں کہ جو حق کے طالبوں کا مقصود ہے اور مرتبہ فنا کے حاصل کرنے کے لیے ایک ضروری شرط ہے۔ اس ضروری شرط کے سمجھنے کے لیے یہی مثال کافی ہے کہ بارش اگرچہ عالمگیر ہو مگر تاہم اس پر پڑتی ہے کہ جو بارش کے موقع پر آ کھڑا ہوتا ہے۔ اسی طرح جو لوگ طلب کرتے ہیں وہی پاتے ہیں، اور جو ڈھونڈتے ہیں انہی کو ملتا ہے۔ جو لوگ کسی کام کے شروع کرنے کے وقت اپنے ہنر یا عقل یا طاقت پر بھروسہ رکھتے ہیں اور خدا تعالیٰ پر بھروسہ نہیں رکھتے، وہ اس ذات قادر مطلق کا کہ جو اپنی قیومی کے ساتھ تمام عالم پر محیط ہے کچھ قدر شناخت نہیں کرتے، اور ان کا ایمان اس خشک ٹہنی کی طرح ہوتا ہے
کہ جس کو اپنے شاداب اور سرسبز درخت سے کچھ علاقہ نہیں رہا، اور جو ایسی خشک ہو گئی ہے کہ اپنے درخت کی تازگی اور پھول اور پھل سے کچھ بھی حصہ حاصل نہیں کر سکتے، صرف ظاہری جوڑ ہے جو ذرا سی جنبش ہوا سے یا کسی اور شخص کے ہلانے سے ٹوٹ سکتا ہے۔ بس ایسا ہی خشک فلسفیوں کا ایمان ہے کہ جو قیوم عالم کے سہارے پر نظر نہیں رکھتے اور اس مبدأ فیوز کو جس کا نام اللہ ہے ہر یک طرفت العین کے لیے اور ہر حال میں اپنا محتاج الہ قرار نہیں دیتے۔ بس یہ لوگ حقیقی توحید سے ایسے دور پڑے ہوئے ہیں جیسے نور سے ظلمت دور ہے۔ انہیں یہ سمجھ ہی نہیں کہ اپنے تئیں ہیچ اور لاش ہے سمجھ کر قادر مطلق کی طاقت عظمیٰ کے نیچے آ پڑنا عبودیت کے مراتب کی آخری حد ہے اور توحید کا انتہائی مقام ہے، جس سے فنائے عتم کا چشمہ جوش مارتا ہے اور انسان اپنے نفس اور اس کے ارادوں سے بالکل کھویا جاتا ہے اور سچے دل سے خدا کے تصرف پر ایمان لاتا ہے۔ اس جگہ ان خشک فلسفیوں کے اس مقولے کو بھی کچھ چیز نہیں سمجھنا چاہیے کہ جو کہتے ہیں کہ کسی کام کے شروع کرنے میں استمداد الہی کی کیا حاجت ہے، خدا نے ہماری فطرت میں پہلے سے طاقتیں ڈال رکھی ہیں، بس ان طاقتوں کے ہوتے ہوئے پھر دوبارہ خدا سے طاقت مانگنا تحصیل حاصل ہے، کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ بے شک یہ بات سچ ہے کہ خدا تعالیٰ نے بعض افعال کے بجا لانے کے لیے کچھ ہم کو طاقتیں بھی دی ہیں، مگر پھر بھی اس قیوم عالم کی حکومت ہمارے سر پر سے دور نہیں ہوئی اور وہ ہم سے الگ نہیں ہوا اور اپنے سہارے سے ہم کو جدا کرنا نہیں چاہا اور اپنے فیوز غیر متناہی سے ہم کو محروم کرنا روا نہیں رکھا۔ جو کچھ ہم کو اس نے دیا ہے وہ ایک امر محدود ہے، اور جو کچھ اس سے مانگا جاتا ہے اس کی نہایت نہیں۔ علاوہ اس کے جو کام ہماری طاقت سے باہر ہیں ان کے حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی ہم کو طاقت نہیں دی گئی۔ اب اگر غور کر کے دیکھو اور ذرا پوری فلسفیت کو کام میں لاؤ تو ظاہر ہوگا کہ کامل طور پر کوئی بھی طاقت ہم کو حاصل نہیں۔ مثلا ہماری بدنی طاقتیں ہماری تندرستی پر موقوف ہیں، اور ہماری تندرستی بہت سے ایسے اسباب پر موقوف ہے کہ کچھ ان میں سے سماوی اور کچھ عرضی ہیں، اور وہ سب کی سب ہماری طاقت سے بالکل باہر ہیں۔ اور یہ تو ہم نے ایک موٹی سی بات عام لوگوں کی سمجھ کے موافق کہی ہے، لیکن جس قدر در حقیقت وہ قیوم عالم اپنی علت العلل ہونے کی وجہ سے ہمارے ظاہر اور ہمارے باطن اور ہمارے اول اور ہمارے آخر اور ہمارے فوق اور ہمارے تحت اور ہمارے یمین اور ہمارے یسار اور ہمارے دل اور ہماری جان اور ہمارے روح کی تمام طاقتوں پر احاطہ کر رہا ہے، وہ ایک ایسا مسئلہ دقیق ہے جس کے کنہ تک عقول بشریہ پہنچ ہی نہیں سکتی، اور اس کے سمجھانے کی اس جگہ ضرورت بھی نہیں، کیونکہ جس قدر ہم نے اوپر لکھا ہے وہی مخالف کے الزام اور افہام کے لیے کافی ہے، اور اس قیوم عالم کے فیوز حاصل کرنے کا یہی طریق ہے کہ اپنی ساری قوت اور زور اور طاقت سے اپنا بچاؤ طلب کیا جائے، اور یہ طریق کچھ نیا طریق نہیں ہے، بلکہ یہ وہی طریق ہے جو قدیم سے بنی آدم کی فطرت کے ساتھ لگا چلا آتا ہے۔ جو شخص عبودیت کے طریقے پر چلنا چاہتا ہے وہ اسی طریق کو اختیار کرتا ہے، اور جو شخص خدا کے فیوز کا طالب ہے وہ اسی راستے پر قدم مارتا ہے، اور جو شخص مورد رحمت ہونا چاہتا ہے وہ انہی قوانین قدیمہ کی تعمیل کرتا ہے۔ یہ قوانین کچھ نئے نہیں ہیں، یہ عیسائیوں کے خدا کی طرح کچھ مستحدث بات نہیں، بلکہ خدا کا یہ ایک قانون محکم ہے کہ جو قدیم سے بندھا ہوا چلا آتا ہے، اور سنت اللہ ہے کہ جو ہمیشہ سے جاری ہے، جس کی سچائی کثرت تجارب سے ہر یک طالب صادق پر روشن ہے، اور کیوں کر روشن نہ ہو۔ ہر عاقل سمجھ سکتا ہے کہ ہم لوگ کس حالت ضعف اور ناتوانی میں پڑے ہوئے ہیں، اور بغیر خدا کی مددوں کے کیسے نکمے اور ناکارہ ہیں۔ اگر ایک ذات
متصرف مطلق ہر لحظہ اور ہر دم ہماری خبر گیران نہ ہو اور پھر اس کی رحمانیت اور رحیمیت ہماری کارسازی نہ کرے تو ہمارے سارے کام تباہ ہو جائیں، بلکہ ہم آپ ہی فنا کا راستہ لیں۔ بس اپنے کاموں کو، خصوصاً آسمانی کتاب کو کہ جو سب امور عظیمہ سے ادق اور الطف ہے، خداوند قادر مطلق کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے، بنیت تبرک و استمداد شروع کرنا ایک ایسی بدیہی صداقت ہے کہ بلا اختیار ہم اس کی طرف کھینچے جاتے ہیں، کیونکہ فی الحقیقت ہر یک برکت اسی راہ سے آتی ہے کہ وہ ذات جو متصرف مطلق اور علت العلل اور تمام فیوز کا مبدا ہے، جس کا نام قرآن شریف کی اصطلاح میں اللہ ہے، خود متوجہ ہو کر اول اپنی صفت رحمانیت کو ظاہر کرے اور جو کچھ قبل السعی درکار ہے اس کو محض اپنے تفضل اور احسان کے بغیر توسط عمل کے ظہور میں لاوے۔ پھر جب وہ صفت رحمانیت کی اپنے کام کو بتمام و کمال کر چکے اور انسان توفیق پا کر اپنی قوتوں کے ذریعے سے محنت اور کوشش کا حق بجا لاوے، تو پھر دوسرا کام اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ اپنی صفت رحیمیت کو ظاہر کرے اور جو کچھ بندے نے محنت اور کوشش کی ہے اس پر نیک ثمرہ مترتب کرے اور اس کی محنتوں کو ضائع ہونے سے بچا کر گوہر مراد عطا فرماوے۔ اسی صفت ثانی کی روح سے کہا گیا ہے کہ جو ڈھونڈتا ہے پاتا ہے، جو مانگتا ہے اس کو دیا جاتا ہے، جو کھٹکھٹاتا ہے اس کے واسطے کھولا جاتا ہے۔ یعنی خدا تعالیٰ اپنی صفت رحیمیت سے کسی کی محنت اور کوشش کو ضائع ہونے نہیں دیتا اور آخر جوئندہ یا بندہ ہو جاتا ہے۔ غرض یہ صداقتیں ایسی بین الظہور ہیں کہ ہر یک شخص خود تجربہ کر کے ان کی سچائی کو شناخت کر سکتا ہے، اور کوئی انسان ایسا نہیں کہ بشرط کسی قدر عقل مندی کے یہ بدیہی صداقتیں اس پر چھپی رہیں۔ ہاں، یہ بات ان لوگوں پر نہیں کھلتی کہ جو دلوں کی سختی اور غفلت کی وجہ سے صرف اسباب معتادہ پر ان کی نظر ٹھہری رہتی ہے، اور جو ذات متصرف فی الاسباب ہے اس کے تصرفات لطیفہ پر ان کو علم حاصل نہیں ہوتا، اور نہ ان کی عقل اس قدر وسیع ہوتی ہے کہ جو اس بات کو سوچ لیں کہ ہزار ہا بلکہ بے شمار ایسے اسباب سماوی و ارضی انسان کے ہر یک جسم کی آرائش کے لیے درکار ہیں، جن کا باہم پہنچنا ہرگز انسان کے اختیار اور قدرت میں نہیں، بلکہ ایک ہی ذات مستجمع صفات کاملہ ہے کہ جو تمام اسباب کو آسمانوں کے اوپر سے زمینوں کے نیچے تک پیدا کرتا ہے اور ان پر بہر طور تصرف اور قدرت رکھتا ہے۔ مگر جو لوگ عقل مند ہیں وہ اس بات کو بلا تردد بلکہ بدیہی طور پر سمجھتے ہیں، اور جو ان سے بھی اعلیٰ اور صاحب تجربہ ہیں وہ اس مسئلے میں حق الیقین کے مرتبے تک پہنچے ہوئے ہیں۔ لیکن یہ شبہ کرنا کہ یہ استعانت بعض اوقات کیوں بے فائدہ اور غیر مفید ہوتی ہے، اور کیوں خدا کی رحمانیت اور رحیمیت ہر یک وقت استعانت میں تجلی نہیں فرماتی، بس یہ شبہ صرف ایک صداقت کی غلط فہمی ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ ان دعاؤں کو کہ جو خلوص کے ساتھ کی جائیں ضرور سنتا ہے، اور جس طرح مناسب ہو مدد چاہنے والوں کے لیے مدد بھی کرتا ہے۔ مگر کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کی استمداد اور دعا میں خلوص نہیں ہوتا، نہ انسان دلی عاجزی کے ساتھ امداد الہی چاہتا ہے، اور نہ اس کی روحانی حالت درست ہوتی ہے، بلکہ اس کے ہونٹوں میں دعا اور اس کے دل میں غفلت یا ریا ہوتی ہے۔ یا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ خدا اس کی دعا کو سن تو لیتا ہے اور اس کے لیے جو کچھ اپنی حکمت کاملہ کے روح سے مناسب اور اصلح دیکھتا ہے عطا بھی فرماتا ہے، لیکن نادان انسان خدا کی ان الطاف خفیہ کو شناخت نہیں کرتا اور بباعث اپنے جوہل اور بے خبری کے شکوہ اور شکایت شروع کر دیتا ہے، اور اس آیت کے مضمون کو نہیں سمجھتا
असा अन तकरहू शयअन वहुव खैरुल लकुम व असा अन तुहिब्बू शयअन वहुव शर्रुल लकुम वल्लाहु यालमु व अंतुम ला तालमून। सूरह अल-बकरा आयत 217। यानी ये मुमकिन है कि तुम एक चीज़ को बुरी समझो और वो असल में तुम्हारे लिए अच्छी हो, और मुमकिन है कि तुम एक चीज़ को दोस्त रखो और वो असल में तुम्हारे लिए बुरी हो, और खुदा चीज़ों की असल हकीकत को जानता है और तुम नहीं जानते। अब हमारी इस तमाम तकरीर से वाज़ेह है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम किस कदर आलीशान सदाकत है। इसमें हकीकी तौहीद और अबूदियत और खलूस में तरक्की करने का निहायत उम्दा सामान मौजूद है, जिसकी नज़ीर किसी और किताब में नहीं पाई जाती, और अगर किसी के ज़ोम में पाई जाती है तो वो इस सदाकत को मां तमाम दूसरी सदाकतों के जो हम नीचे लिखते हैं निकाल कर पेश करे। इस जगह बाज़ कोता अंदेश और नादान दुश्मनों ने एक एतराज़ भी बिस्मिल्लाह की बलागत पर किया है। इन मोतरज़ीन में से एक साहिब तो पादरी इमादुद्दीन नाम हैं, जिसने अपनी किताब हिदायतुल मुस्लिमीन में एतराज़ मंदरजा झैल लिखा है। दूसरे साहिब बाबा नारायण सिंह नाम वकील अमृतसरी हैं, जिन्होंने पादरी के एतराज़ को सच समझकर अपने दिली आनात के तकाज़ा की वजह से वही पोच एतराज़ अपने रिसाले विद्या प्रकाशक में दर्ज कर दिया है। तो हम इस एतराज़ को मा जवाब इसके के लिखना मुनासिब समझते हैं, ता मुनसिफ़ीन को मालूम हो कि फ़र्त तासुब ने हमारे मुखालिफीन को किस दर्जे की कोर बातनी और नाबीनाई तक पहुँचा दिया है कि जो नहायत दर्जे की रोशनी है वो उनको तारीकी दिखाई देती है, और जो आला दर्जे की खुशबू है वो उसको बदबू तस्वुर करते हैं। तो अब जानना चाहिए कि जो एतराज़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बलागत पर मज़कूरा बाला लोगों ने किया है वो ये है कि अर्रहमानिर्रहीम जो बिस्मिल्लाह में वाक़े है ये फसीह तर्स पर नहीं। अगर रहीम और रहमान होता तो ये फसीह और सही तर्स थी, क्योंकि खुदा का नाम रहमान बाएतबार इस रहमत के है कि जो अक्सर और आम है, और रहीम का लफ्ज़ बनिस्बत रहमान के उस रहमत के लिए आता है कि जो कलील और ख़ास है। और बलागत का काम यह है कि किल्लत से कसरत की तरफ इंतकाल हो, न ये कि कसरत से किल्लत की तरफ। ये एतराज़ है कि इन दोनों साहिबों ने अपनी आंखें बंद करके इस कलाम पर किया है, जिस कलाम की बलागत को अरब के तमाम अहले ज़ुबान, जिनमें बड़े बड़े शायर भी थे, बावजूद सख्त मुखालिफत के तस्लीम कर चुके हैं। बल्कि बड़े बड़े मुआनिद इस कलाम की शान अजीम से नहायत दर्जा ताज्जुब में पड़ गए, और अक्सर उनमें से कि जो फसीह और बलीग कलाम के असलूब को बखूबी जानने पहचानने वाले और मज़ाक़े सुखन से आरिफ और बाइंसाफ थे, वो तर्ज़ कुरानी को ताकत इंसानी से बाहर देख कर एक मोजज़ाए अजीम यकीन करके ईमान ले आए। इनकी शहादतें जा बजा कुरान शरीफ में दर्ज हैं, और जो लोग सख्त कोर बातिन थे अगरचे वो ईमान न लाए मगर सरासीमगी और हैरानी की हालत में, उनको भी कहना पड़ा कि ये सेहरे अजीम है जिसका मुकाबला नहीं हो सकता। चुनाचे उनका ये बयान भी फुरकान मजीद के कई मकाम में मौजूद है। अब इसी कलाम मोजिज़ निज़ाम पर ऐसे लोग एतराज़ करने लगे, जिनमें से एक तो वो शख्स है जिसको 2 सतरें अरबी की भी सही और बलीग तौर पर लिखने का मलिका नहीं, और अगर किसी अहले ज़ुबान से बातचीत करने का इत्तेफाक हो तो बजुज़ टूटे फूटे और बेरब्त और गलत फ़िक्रों के कुछ बोल न सके, और अगर किसी को शक हो तो इम्तिहान करके देख ले। और दूसरा वो शख्स है जो इल्म अरबी से बकुल्ली बेबहरा बल्कि फ़ारसी भी अच्छी तरह नहीं जानता, और अफसोस के ईसाई मुक़द्दम ज़िक्र को
یہ بھی خبر نہیں کہ یورپ کے اہل علم کہ جو اس کے بزرگ اور پیشرو ہیں، جن کا بورڈ صاحب حاشیہ صاحب کتابت ہے صحیح پورٹ جان ڈیون پورٹ ہے، جن کا بورڈ صاحب وغیرہ انگریزوں نے ذکر کیا ہے، وہ خود قرآن شریف کے اعلیٰ درجے کی بلاغت کے قائل ہیں۔ اور پھر دانا کو زیادہ تر اس بات پر غور کرنی چاہیے کہ جب ایک کتاب جو خود ایک اہل زبان پر ہی نازل ہوئی ہے اور اس کی کمال بلاغت پر تمام اہل زبان بلکہ سبع معلقہ کے شعراء جیسے اتفاق کر چکے ہیں، تو کیا ایسا مسلم الثبوت کلام کسی نادان اجنبی و یولیدہ زبان والے کے انکار سے، جو کہ لیاقت فن سخن سے محض بے نصیب اور توغل علوم عربیہ سے بالکل بے بہرہ بلکہ کسی ادنا عربی آدمی کے مقابلے پر بولنے سے عاجز ہے، قابل اعتراض ٹھہر سکتا ہے؟ بلکہ ایسے لوگ جو اپنی حیثیت سے بڑھ کر بات کرتے ہیں خود اپنی نادانی دکھلاتے ہیں اور یہ نہیں سمجھتے کہ اہل زبان کی شہادت کے برخلاف اور بڑے بڑے نامی شاعروں کی گواہی کے مخالف کوئی نکتہ چینی کرنا حقیقت میں اپنی جہالت اور خر فطرتی دکھلانا ہے۔ بھلا عماد الدین پادری کسی عربی آدمی کے مقابلے پر کسی دینی یا دنیاوی معاملے میں ذرا ایک آدھ گھنٹہ تک ہم کو بول کر تو دکھاوے، تا اول یہی لوگوں پر کھلے کہ اس کو سیدھی سادھی اور بامحاورہ اہل عرب کے مذاق پر بات چیت کرنی آتی ہے یا نہیں، کیونکہ ہم کو یقین ہے کہ اس کو ہرگز نہیں آتی، اور ہم بیقین تمام جانتے ہیں کہ اگر ہم کسی عربی آدمی کو اس کے سامنے بولنے کے لیے پیش کریں تو وہ عربوں کی طرح اور ان کے مذاق پر ایک چھوٹا سا قصہ بھی بیان نہ کر سکے اور جہالت کے کیچڑ میں پھنسا رہ جائے، اور اگر شک ہے تو اس کو قسم ہے کہ آزما کر دیکھ لے۔ اور ہم خود اس بات کے ذمہ دار ہیں کہ اگر پادری عماد الدین صاحب ہم سے درخواست کریں تو ہم کوئی عربی آدمی بہم پہنچا کر کسی مقررہ تاریخ پر ایک جلسہ کریں گے جس میں چند لائق ہندو ہوں گے اور چند مولوی مسلمان بھی ہوں گے، اور عماد الدین صاحب پر لازم ہوگا کہ وہ بھی چند عیسائی بھائی اپنے ساتھ لے آویں، اور پھر سب حاضرین کے روبرو اول عماد الدین صاحب کوئی قصہ جو اسی وقت ان کو بتلایا جائے گا عربی زبان میں بیان کریں، اور پھر وہی قصہ وہ عربی صاحب کہ جو مقابل پر حاضر ہوں گے اپنی زبان میں بیان فرماویں۔ پھر اگر منصفوں نے یہ رائے دے دی کہ عماد الدین صاحب نے ٹھیک ٹھیک عربوں کے مذاق پر عمدہ اور لطیف تقریر کی ہے تو ہم تسلیم کر لیں گے کہ ان کا اہل زبان پر نکتہ چینی کرنا کچھ جائے تعجب نہیں، بلکہ اسی وقت 50 روپیہ نقد بطور انعام ان کو دیے جائیں گے۔ لیکن اگر اس وقت عماد الدین صاحب بجائے فصیح اور بلیغ تقریر کے اپنے جولیدہ اور غلط بیان کی بدبو پھیلانے لگے، یا اپنی رسوائی اور لیاقتی سے ڈر کر کسی اخبار کے ذریعے سے یہ اطلاع بھی نہ دی کہ میں ایسے مقابلے کے لیے حاضر ہوں، تو پھر ہم بجز اس کے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین کہیں اور کیا کہہ سکتے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اگر عماد الدین صاحب تولد ثانی بھی پاویں تب بھی وہ کسی اہل زبان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، پھر جس حالت میں وہ عربوں کے سامنے بھی بول نہیں سکتے اور فی الفور گونگا بننے کے لیے تیار ہیں، تو پھر ان عیسائیوں اور آریوں کی ایسی سمجھ پر 1000 حیف اور 2000 لعنت ہے کہ جو ایسے نادان کی تعلیف پر اعتماد کر کے اس بے مثل کتاب کی بلاغت پر اعتراض کرتے ہیں کہ جس نے سید العرب پر نازل ہو کر عرب کے تمام فصیحوں اور بلیغوں سے اپنی عظمت شان کا اقرار کرایا، اور جس کے نازل ہونے سے سبع معلقہ مکہ کے دروازے پر سے اتارا گیا، اور معلقہ مذکورہ کے شاعروں میں سے جو شاعر اس وقت باقید حیات تھا وہ بلا توقف اس کتاب پر ایمان لایا۔ پھر دوسرا افسوس یہ کہ اس نادان عیسائی کو اب تک یہ بھی خبر نہیں کہ بلاغت حقیقی اس امر میں محدود نہیں کہ قلیل کو کثیر پر ہر جگہ اور ہر محل میں خواہ نخواہ مقدم رکھا جائے،
بلکہ اصل قاعدہ بلاغت کا یہ ہے کہ اپنے کلام کو واقعی صورت اور مناسب وقت کا آئینہ دار بنایا جاوے۔ سو اس جگہ بھی رحمان کو رحیم پر مقدم کرنے میں کلام کو واقعی صورت اور ترتیب کا آئینہ بنایا گیا ہے۔ چنانچہ اس ترتیب طبی کا مفصل ذکر ابھی سورہ فاتحہ کی آئندہ آیتوں میں آوے گا، اور اب ہم سورہ ممدوحہ کی دوسری آیتوں کو تفصیل سے لکھتے ہیں، اور وہ یہ ہے: الحمدللہ، تمام محامد اس ذات معبود برحق مستجمع جمیع صفات کاملہ کو ثابت ہیں جس کا نام اللہ ہے۔ ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں کہ قرآن شریف کی اصطلاح میں اللہ اس ذات کامل کا نام ہے کہ جو معبود برحق اور مستجمع جمیع صفات کاملہ اور تمام رذائل سے منزہ اور واحد لا شریک اور مبدأ جمیع فیوز ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ نے اپنے کلام پاک قرآن شریف میں اپنے نام اللہ کو تمام دوسرے اسماء و صفات کا موصوف ٹھہرایا ہے، اور کسی جگہ کسی دوسرے اسم کو یہ رتبہ نہیں دیا۔ پس اللہ کے اسم کو بوجہ موصوفیت تامہ ان تمام صفتوں پر دلالت ہے جن کا وہ موصوف ہے، اور چونکہ وہ جمیع اسماء اور صفات کا موصوف ہے، اس لیے اس کا مفہوم یہ ہوا کہ وہ جمیع صفات کاملہ پر مشتمل ہے۔ بس خلاصہ مطلب الحمدللہ کا یہ نکلا کہ تمام اقسام حمد کے، کیا با اعتبار ظاہر کے اور کیا با اعتبار باطن کے، اور کیا با اعتبار ذاتی کمالات کے اور کیا با اعتبار قدرتی عجائبات کے، اللہ سے مخصوص ہیں، اور اس میں کوئی دوسرا شریک نہیں۔ اور نیز جس قدر محامد صحیحہ اور کمالات تامہ کو عقل کسی عاقل کی سوچ سکتی ہے یا فکر کسی متفکر کا ذہن میں لا سکتا ہے، وہ سب خوبیاں اللہ تعالیٰ میں موجود ہیں، اور کوئی ایسی خوبی نہیں کہ عقل اس خوبی کے امکان پر شہادت دے، مگر اللہ تعالیٰ بدقسمت انسان کی طرح اس خوبی سے محروم ہو۔ بلکہ کسی عاقل کی عقل ایسی خوبی پیش ہی نہیں کر سکتی کہ جو خدا میں نہ پائی جائے۔ جہاں تک انسان زیادہ سے زیادہ خوبیاں سوچ سکتا ہے، وہ سب اس میں موجود ہیں، اور اس کو اپنی ذات اور صفات اور محامد میں من کل الوجوہ کمال حاصل ہے، اور رذائل سے بکلی منزہ ہے۔ اب دیکھو، یہ ایسی صداقت ہے جس سے سچا اور جھوٹا مذہب ظاہر ہو جاتا ہے، کیونکہ تمام مذہبوں پر غور کرنے سے معلوم ہوگا کہ بجز اسلام دنیا میں کوئی بھی ایسا مذہب نہیں ہے کہ جو خدا تعالیٰ کو جمیع رذائل سے منزہ اور تمام محامد کاملہ سے متصف سمجھتا ہو۔ عام ہندو اپنے دیوتاؤں کو کارخانہ ربوبیت میں شریک سمجھتے ہیں اور خدا کے کاموں میں ان کو مستقل طور پر دخیل قرار دیتے ہیں، بلکہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ خدا کے ارادوں کو بدلنے والے اور اس کی تقدیروں کو زیر و زبر کرنے والے ہیں۔ اور نیز ہندو لوگ کئی انسانوں اور دوسرے جانوروں کی نسبت، بلکہ بعض ناپاک اور نجاست خوار حیوانات یعنی خنزیر وغیرہ کی نسبت یہ خیال کرتے ہیں کہ کسی زمانے میں ان کا پرمیشر ایسی جونوں میں تولد پا کر ان تمام آلائشوں اور آلودگیوں سے ملوث ہوتا رہا ہے کہ جو ان چیزوں کے عائد حال ہیں، اور نیز انہی چیزوں کی طرح بھوک اور پیاس اور درد اور دکھ اور خوف اور غم اور بیماری اور موت اور ذلت اور رسوائی اور عاجزی اور ناتوانی کی آفات میں گرفتار ہوتا رہا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ تمام اعتقادات خدا تعالیٰ کی خوبیوں میں بٹا لگاتے ہیں اور اس کے ازلی و ابدی جاہ و جلال کو گھٹاتے ہیں۔ اور آریہ سماج والے جو ان کے مہذب بھائی نکلے ہیں، جن کا یہ گمان ہے کہ وہ ٹھیک وید کی لکیر پر چلتے ہیں، وہ خدا تعالیٰ کو خالقیت سے ہی جواب دیتے ہیں اور تمام روحوں کو اس کی ذات کامل کی طرح غیر مخلوق اور واجب الوجود اور موجود باوجود حقیقی قرار دیتے ہیں، حالانکہ عقل سلیم خدا تعالیٰ کی نسبت صریح یہ نق سمجھتی ہے کہ وہ دنیا کا مالک کہلا کر پھر کسی چیز کا رب اور خالق نہ ہو، اور دنیا کی زندگی اس کے سہارے سے نہیں
بلکہ اپنے ذاتی وجوب کے روح سے ہو۔ اور جب عقل سلیم کے آگے یہ دونوں سوال پیش کیے جائیں کہ آیا خداوند قادر مطلق کے محامد تامہ کے لیے یہ بات اصل اور انسب ہے کہ وہ آپ ہی اپنی قدرت کاملہ سے تمام موجودات کو منصہ ظہور میں لا کر ان سب کا رب اور خالق ہو، اور تمام کائنات کا سلسلہ اسی کی ربوبیت تک ختم ہوتا ہو، اور خالقیت کی صفت اور قدرت اس کی ذات کامل میں موجود ہو، اور پیدائش اور موت کے نقصان سے پاک ہو، یا یہ باتیں اس کی شان کے لائق ہیں کہ جس قدر مخلوقات اس کے قبضہ تصرف میں ہیں، یہ چیزیں اس کی مخلوق نہیں ہیں، اور نہ اس کے سہارے سے اپنا وجود رکھتی ہیں، اور نہ اپنے وجود اور بقا میں اس کی محتاج ہیں، اور نہ وہ ان کا خالق اور رب ہے، اور نہ خالقیت کی صفت اور قدرت اس میں پائی جاتی ہے، اور نہ پیدائش اور موت کے نقصان سے پاک ہے، تو ہرگز عقل یہ فتویٰ نہیں دیتی کہ وہ جو دنیا کا مالک ہے وہ دنیا کا پیدا کنندہ نہیں، اور ہزاروں پر حکمت صفتیں کہ جو روحوں اور جسموں میں پائی جاتی ہیں وہ خود بخود ہیں، اور ان کا بنانے والا کوئی نہیں، اور خدا جو ان سب چیزوں کا مالک کہلاتا ہے وہ فرضی طور پر مالک ہے، اور نہ یہ فتویٰ دیتی ہے کہ اس کو پیدا کرنے سے عاجز سمجھا جاوے، یا ناطاقت اور ناقص ٹھہرایا جاوے، یا پلیدی اور نجاست خاری کی نالائق اور کبھی عادت کو اس کی طرف منسوب کیا جائے، یا موت اور درد اور دکھ اور بے علمی اور جہالت کو اس پر روا رکھا جائے، بلکہ صاف یہ شہادت دیتی ہے کہ خدائے تعالیٰ ان تمام رذیلتوں اور نقصانوں سے پاک ہونا چاہیے، اور اس میں کمال تام چاہیے، اور کمال تام قدرت تام سے مشروط ہے۔ اور جب خدائے تعالیٰ میں قدرت تام نہ رہی، اور نہ وہ کسی دوسری چیز کو پیدا کر سکا، اور نہ اپنی ذات کو ہر یک قسم کے نقصان اور عیب سے بچا سکا، تو اس میں کمال تام بھی نہ رہا، اور جب کمال تام نہ رہا تو محامد کاملہ سے وہ بے نصیب رہا۔ یہ ہندوؤں اور آریوں کا حال ہے، اور جو کچھ عیسائی لوگ خدا تعالیٰ کا جلال ظاہر کر رہے ہیں وہ ایک ایسا امر ہے کہ صرف ایک ہی سوال سے دانا انسان سمجھ سکتا ہے۔ یعنی اگر کسی دانا سے پوچھا جائے کہ کیا اس ذات کامل اور قدیم اور غنی اور بے نیاز کی نسبت جائز ہے کہ باوجود اس کے کہ وہ اپنے تمام عظیم و شان کاموں میں جو قدیم سے وہ کرتا رہا ہے آپ ہی کافی ہو، آپ ہی بغیر حاجت کسی باپ یا بیٹے کے تمام دنیا کو پیدا کیا ہو، اور آپ ہی تمام روحوں اور جسموں کو وہ قوتیں بخشی ہوں جن کی انہیں حاجت ہے، اور آپ ہی تمام کائنات کا حافظ اور قیوم اور مدبر ہو، بلکہ ان کے وجود سے پہلے جو کچھ ان کو زندگی کے لیے درکار تھا وہ سب اپنی صفت رحمانیت سے ظہور میں لایا، اور بغیر انتظار عمل کسی عامل کے سورج اور چاند اور بے شمار ستارے اور زمین اور ہزار ہا نعمتیں جو زمین پر پائی جاتی ہیں محض اپنے فضل و کرم سے انسانوں کے لیے پیدا کی ہوں، اور ان سب کاموں میں کسی بیٹے کا محتاج نہ ہوا ہو، لیکن پھر وہی کامل خدا آخری زمانے میں اپنا تمام جلال اور اقتدار کل عدم کر کے مغفرت اور نجات دینے کے لیے بیٹے کا محتاج ہو جائے، اور پھر بیٹا بھی ایسا ناقص بیٹا جس کو باپ سے کچھ بھی مناسبت نہیں، جس نے باپ کی طرح نہ کوئی گوشہ آسمان کا اور نہ کوئی قطع زمین کا پیدا کیا جس سے اس کی الوہیت ثابت ہو، بلکہ مرکز کے 8 باب 12 آیت میں اس کی عاجزانہ حالت کو اس طرح بیان کیا ہے کہ اس نے اپنے دل سے آہ کھینچ کر کہا کہ اس زمانے کے لوگ کیوں نشان چاہتے ہیں، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اس زمانے کے لوگوں کو کوئی نشان دیا نہ جائے گا۔ اور اس کے مصلوب ہونے کے وقت بھی یہودیوں نے کہا کہ اگر وہ اب ہمارے روبرو زندہ ہو جائے تو ہم ایمان لائیں گے، لیکن اس نے ان کو زندہ ہو کر نہ دکھلایا اور اپنی خدائی اور قدرت کاملہ کا ایک ذرہ ثبوت نہ دیا، اور اگر بعض معجزات بھی دکھلائے تو وہ دکھلائے کہ اس سے پہلے اور نبی بکثرت دکھلا چکے تھے، بلکہ اسی زمانے میں ایک حوض کے پانی سے بھی ایسے ہی عجائبات ظہور میں آتے تھے۔ دیکھو باب 5 انجیل یوحنا۔ غرض وہ اپنے خدا ہونے کا کوئی نشان دکھلا نہ سکا، جیسا کہ آیت مذکورہ بالا میں
خود اس کا اقرار موجود ہے، بلکہ ایک ضعیفہ عاجزہ کے پیٹ سے تولد پا کر بقول عیسائیوں وہ ذلت اور رسوائی اور ناتوانی اور خواری عمر بھی دیکھی کہ جو انسانوں میں سے وہ انسان دیکھتے ہیں کہ جو بدقسمت اور بے نصیب کہلاتے ہیں، اور پھر مدت تک ظلمت خانہ رحم میں قید رہ کر اور اس ناپاک راہ سے کہ جو پیشاب کی بدرو ہے پیدا ہو کر ہر یک قسم کی آلودہ حالت کو اپنے اوپر وارد کر لیا، اور بشری آلودگیوں اور نقصانوں میں سے کوئی ایسی آلودگی باقی نہ رہی جس سے وہ بیٹا باپ کا بدنام کنندہ ملوث نہ ہو۔ اور پھر اس نے اپنی جہالت اور بے علمی اور بے قدرتی اور نیز اپنے نیک نہ ہونے کا اپنی کتاب میں آپ ہی قرار کر لیا، اور پھر در صورت کہ وہ عاجز بندہ کہ خواہ نخواہ خدا کا بیٹا قرار دیا گیا بعض بزرگ نبیوں سے فضائل علمی اور عملی میں کم بھی تھا، اور اس کی تعلیم بھی ایک ناقص تعلیم تھی کہ جو موسیٰ کی شریعت کی ایک فرع تھی، تو پھر کیوں کر جائز ہے کہ خداوند قادر مطلق اور ازلی اور ابدی پر یہ بہتان باندھا جاوے کہ وہ ہمیشہ اپنی ذات میں کامل اور غنی اور قادر مطلق رہ کر آخر کار ایسے ناقص بیٹے کا محتاج ہو گیا اور اپنے سارے جلال اور بزرگی کو بیک بارگی کھو دیا۔ میں ہرگز باور نہیں کرتا کہ کوئی دانا اس ذات کامل کی نسبت کہ جو مستجمع جمیع صفات کاملہ ہے ایسی ذلتیں جائز رکھے، اور ظاہر ہے کہ اگر ابن مریم کے واقعات کو فضول اور بیہودہ تعریفوں سے الگ کر لیا جائے تو انجیلوں سے اس کی واقعی حالات کا یہی خلاصہ نکلتا ہے کہ وہ ایک عاجز اور ضعیف اور ناقص بندہ یعنی جیسے کہ بندے ہوا کرتے ہیں، اور حضرت موسیٰ کے ماتحت نبیوں میں سے ایک نبی تھا، اور اس بزرگ اور عظیم الشان رسول کا ایک تابع اور پسرو تھا، اور خود اس بزرگی کو ہرگز نہیں پہنچا تھا، یعنی اس کی تعلیم ایک اعلیٰ تعلیم کی فرع تھی، مستقل تعلیم نہ تھی، اور وہ خود انجیلوں میں اقرار کرتا ہے کہ میں نہ نیک ہوں اور نہ عالم الغیب ہوں، نہ قادر ہوں، بلکہ ایک بندہ عاجز ہوں۔ اور انجیل کے بیان سے ظاہر ہے کہ اس نے گرفتار ہونے سے پہلے کئی دفعہ رات کے وقت اپنے بچاؤ کے لیے دعا کی اور چاہتا تھا کہ دعا اس کی قبول ہو جائے، مگر اس کی وہ دعا قبول نہ ہوئی، اور نیز جیسے عاجز بندے آزمائے جاتے ہیں وہ شیطان سے آزمایا گیا۔ بس اس سے ظاہر ہے کہ وہ ہر طرح عاجز ہی عاجز تھا، مخرج معلوم کی راہ سے جو پلیدی اور ناپاکی کا مبرز ہے، تولد پا کر مدت تک بھوک اور پیاس اور درد اور بیماری کا دکھ اٹھاتا رہا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ وہ بھوک کے دکھ سے ایک انجیر کے نیچے گیا، مگر چونکہ انجیر پھلوں سے خالی پڑی ہوئی تھی اس لیے محروم رہا، اور یہ بھی نہ ہو سکا کہ 2-4 انجیریں اپنے کھانے کے لیے پیدا کر لیتا۔ غرض ایک مدت تک ایسی آلودگیوں میں رہ کر اور ایسے دکھ اٹھا کر وہ اقرار عیسائیوں کے مر گیا اور اس جہان سے اٹھایا گیا۔ اب ہم پوچھتے ہیں کہ کیا خداوند قادر مطلق کی ذات میں ایسی ہی صفات ناقصہ ہونی چاہیے؟ کیا وہ اسی سے قدوس اور ذوالجلال کہلاتا ہے کہ وہ ایسے عیبوں اور نقصانوں سے بھرا ہوا ہے؟ اور کیا ممکن ہے کہ ایک ہی ماں یعنی مریم کے پیٹ میں سے 5 بچے پیدا ہو کر ایک بچہ خدا کا بیٹا بلکہ خدا بن گیا، اور 4 باقی جو رہے ان بیچاروں کو خدائی سے کچھ بھی حصہ نہ ملا؟ بلکہ قیاس یہ چاہتا تھا کہ جبکہ کسی مخلوق کے پیٹ سے خدا بھی پیدا ہو سکتا ہے، یہ نہیں کہ ہمیشہ آدمی سے آدمی اور گدی سے گدھا پیدا ہو، تو جہاں کہیں کسی عورت کے پیٹ سے خدا پیدا ہو تو پھر اس پیٹ سے کوئی مخلوق پیدا نہ ہو، بلکہ جس قدر بچے پیدا ہوتے جائیں وہ سب خدا ہی ہوں، تا وہ پاک رحم مخلوق کی شرکت سے منزہ رہے اور فقط خداؤں ہی کے پیدا ہونے کی ایک کان ہو۔ بس قیاس متذکرہ بالا کے روح سے لازم تھا کہ حضرت مسیح کے دوسرے بھائی اور بہن بھی کچھ نہ کچھ خدائی میں سے بخرا پاتے ہیں، اور ان 5 حضرات کی والدہ تو رب الارباب ہی کہلاتی، کیونکہ یہ 5 حضرات روحانی اور جسمانی قوتوں میں اسی سے فیضیاب ہیں۔ عیسائیوں نے ابن مریم کی بیجا تعریفوں میں بہت سا افتراء بھی کیا،
مگر پھر بھی اس کے نقصانوں کو چھپا نہ سکے، اور اس کی آلودگیوں کا آپ اقرار کر کے پھر خواہ نخواہ اس کو خدائے تعالیٰ کا بیٹا قرار دیا۔ یوں تو عیسائی اور یہودی اپنی عجیب کتابوں کے روح سے سب خدا کے بیٹے ہی ہیں، بلکہ ایک آیت کے روح سے آپ ہی خدا ہیں، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ بدھ مت والے اپنے افتراء اور اختراع میں ان سے اچھے رہے، کیونکہ انہوں نے بت کو خدا ٹھہرا کر پھر ہرگز اس کے لیے یہ تجویز نہیں کیا کہ اس نے پلیدی اور ناپاکی کی راہ سے تولد پایا تھا یا کسی قسم کی نجاست کھائی تھی، بلکہ ان کا بت کی نسبت یہ اعتقاد ہے کہ وہ منہ کے راستے سے پیدا ہوا تھا۔ پھر افسوس، عیسائیوں نے بہت سی جال سازیاں تو کی، مگر یہ جال سازی نہ سوجی کہ مسیح کو بھی منہ کے راستے سے ہی پیدا کرتے اور اپنے خدا کو پیشاب اور پلیدی سے بچاتے، اور نہ یہ سوجی کہ موت جو حقیقت الوہیت سے بکلی منافی ہے اس پر وارد نہ کرتے، اور نہ یہ خیال آیا کہ جہاں مریم کے بیٹے نے انجیلوں میں اقرار کیا ہے کہ میں نہ نیک ہوں اور نہ دانا مطلق ہوں، نہ خود بخود آیا ہوں، نہ عالم الغیب ہوں، نہ قادر ہوں، نہ دعا کی قبولیت میرے ہاتھ میں ہے، میں صرف ایک عاجز بندہ اور مسکین آدم زاد ہوں کہ جو ایک مالک رب العالمین کا بھیجا ہوا آیا ہوں، ان سب مقاموں کو انجیل سے نکال ڈالنا چاہیے۔ اب خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو عظیم الشان صداقت الحمدللہ کے مضمون میں ہے وہ بجز پاک اور مقدس مذہب اسلام کے کسی دوسرے مذہب میں ہرگز پائی نہیں جاتی۔ لیکن اگر برہمو لوگ کہیں کہ صداقت مذکورہ بالا کے ہم قائل ہیں، تو جاننا چاہیے کہ وہ بھی اپنے اس بیان میں جھوٹے ہیں، کیونکہ ہم اسی مضمون میں لکھ چکے ہیں کہ برہمو لوگ خدائے تعالیٰ کے لیے گونگا اور غیر متکلم ہونا اور نطق پر ہرگز قادر نہ ہونا اور اپنے علوم کے القاء اور الہام سے عاجز ہونا تجویز کرتے ہیں، اور جو حقیقی اور کامل ہادی میں صفات کاملہ ہونی چاہیے ان صفات سے اس کو خالی سمجھتے ہیں، بلکہ اس قدر ایمان بھی انہیں نصیب نہیں کہ وہ خدائے تعالیٰ کی نسبت یہ اعتقاد رکھیں کہ اپنی ہستی اور الوہیت کو اس نے اپنے ارادے اور اختیار سے دنیا میں ظاہر کیا ہے۔ برخلاف اس کے وہ تو یہ کہتے ہیں کہ خدائے تعالیٰ ایک مردہ یا ایک پتھر کی طرح کسی گوشہ گمنامی میں پڑا ہوا تھا۔ عقل مندوں نے آپ محنتیں کر کے اس کے وجود کا پتہ لگایا اور اس کی خدائی کو دنیا میں مشہور کیا۔ بظاہر ہے کہ وہ بھی مثل اپنے اور بھائیوں کے محامد کاملہ حضرت احدیت سے منکر ہیں، بلکہ جن تعریفوں سے اس کو یاد کرنا چاہیے وہ تمام تعریفیں اپنے نفس کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ اس جگہ سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی 4 صفتیں بیان فرمائیں، یعنی رب العالمین، رحمان، رحیم، مالک یوم الدین، اور ان ہر 4 صفتوں میں سے رب العالمین کو سب سے مقدم رکھا، اور پھر بعد اس کے صفت رحمان کو ذکر کیا، پھر صفت رحیم کو بیان فرمایا، پھر سب کے اخیر صفت مالک یوم الدین کو لائے۔ بس سمجھنا چاہیے کہ یہ ترتیب خدا تعالیٰ نے کیوں اختیار کی۔ اس میں نکتہ یہ ہے کہ ان صفات اربعہ کی ترتیب طبی یہی ہے، اور اپنی واقعی صورت میں اسی ترتیب سے یہ صفتیں ظہور پذیر ہوتی ہیں۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ دنیا پر خدا کا 4 طور پر فیضان پایا جاتا ہے، جو غور کرنے سے ہر یک عاقل اس کو سمجھ سکتا ہے۔ پہلا فیضان فیضان اعم ہے۔ یہ وہ فیضان مطلق ہے کہ جو بلا تمیز ذی روح و غیر ذی روح، افلاک سے لے کر خاک تک تمام چیزوں پر علل اتصال جاری ہے، اور ہر یک چیز کا عدم سے صورت وجود پکڑنا اور پھر وجود کا حد کمال تک پہنچنا اسی فیضان کے ذریعے سے ہے، اور کوئی چیز جاندار ہو یا غیر جاندار اس سے باہر نہیں۔ اسی سے وجود تمام ارواح و اجسام ظہور پذیر ہوا اور ہوتا ہے، اور ہر یک چیز نے پرورش پائی اور پاتی ہے۔
یہی فیضان تمام کائنات کی جان ہے۔ اگر ایک لمحہ منقطع ہو جائے تو تمام عالم نابود ہو جائے، اور اگر نہ ہوتا تو مخلوقات میں سے کچھ بھی نہ ہوتا۔ اس کا نام قرآن شریف میں ربوبیت ہے، اور اسی کی روح سے خدا کا نام رب العالمین ہے، جیسا کہ اس نے دوسری جگہ بھی فرمایا ہے وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ۔ الانعام 165 الجز نمبر 8۔ یعنی خدا ہر یک چیز کا رب ہے، اور کوئی چیز عالم کی چیزوں میں سے اس کی ربوبیت میں سے باہر نہیں۔ تو خدا نے سورہ فاتحہ میں سب صفات فیضانی میں سے پہلے صفت رب العالمین کو بیان فرمایا اور کہا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ اس لیے کہا کہ سب فیضانی صفتوں میں سے تقدم طبی صفت ربوبیت کو حاصل ہے، یعنی ظہور کے روح سے بھی صفت مقدم الظہور اور تمام صفات فیضانی سے عام ہے، کیونکہ ہر یک چیز پر خواہ جاندار ہو خواہ غیر جاندار مشتمل ہے۔ پھر دوسرا قسم فیضان کا جو دوسرے مرتبے پر واقع ہے فیضان عام ہے۔ اس میں اور فیضان عام میں یہ فرق ہے کہ فیضان عام تو ایک عام ربوبیت ہے جس کے ذریعے سے کل کائنات کا ظہور اور وجود ہے، اور یہ فیضان جس کا نام فیضان عام ہے یہ ایک خاص عنایت ازلیہ ہے جو جانداروں کے حال پر مبذول ہے، یعنی ذی روح چیزوں کی طرف حضرت باری کی جو ایک خاص توجہ ہے اس کا نام فیضان عام ہے۔ اور اس فیضان کی یہ تعریف ہے کہ یہ بلا استحقاق اور بغیر اس کے کہ کسی کا کچھ حق ہو سب ذی روحوں پر حسب حاجت ان کے جاری ہے، کسی کے عمل کا پاداش نہیں۔ اور اسی فیضان کی برکت سے ہر یک جاندار جیتا جاگتا کھاتا پیتا اور آفات سے محفوظ اور ضروریات سے متمتع نظر آتا ہے، اور ہر یک ذی روح کے لیے تمام اسباب زندگی کے جو اس کے لیے یا اس کے نوع کے بقا کے لیے مطلوب ہیں میسر نظر آتے ہیں۔ اور یہ سب آثار اسی فیضان کے ہیں کہ جو کچھ روحوں کو جسمانی تربیت کے لیے درکار ہے سب کچھ دیا گیا ہے، اور ایسا ہی جن روحوں کو علاوہ جسمانی تربیت کے روحانی تربیت کی بھی ضرورت ہے، یعنی روحانی ترقی کی استعداد رکھتے ہیں، ان کے لیے قدیم سے عین ضرورتوں کے وقتوں میں کلام الہی نازل ہوتا رہا ہے۔ غرض اسی فیضان رحمانیت کے ذریعے سے انسان اپنی کروڑہا ضروریات پر کامیاب ہے، سکونت کے لیے سطح زمین، روشنی کے لیے چاند اور سورج، دم لینے کے لیے ہوا، پینے کے لیے پانی، کھانے کے لیے انواع اقسام کے رزق، اور علاج امراض کے لیے لاکھوں طرح کی ادویہ، اور پوشاک کے لیے طرح طرح کی پوشیدنی چیزیں، اور ہدایت پانے کے لیے صحف ربانی موجود ہیں، اور کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ یہ تمام چیزیں میرے عملوں کی برکت سے پیدا ہو گئی ہیں، اور میں نے ہی کسی پہلے جنم میں کوئی نیک عمل کیا تھا جس کی پاداش میں یہ بے شمار نعمتیں خدا نے بنی آدم کو عنایت کیں۔ پس ثابت ہے کہ یہ فیضان جو ہزارہا طور پر ذی روحوں کے آرام کے لیے ظہور پذیر ہو رہا ہے یہ عطیہ بلا استحقاق ہے جو کسی عمل کے عوض میں نہیں، فقط ربانی رحمت کا ایک جوش ہے تا ہر یک جاندار اپنی فطرتی مطلوب کو پہنچ جائے، اور جو کچھ اس کی فطرت میں حاجتیں ڈالی گئیں وہ پوری ہو جائیں۔ پس اس فیضان میں عنایت ازلیہ کا کام یہ ہے کہ انسان اور جمیع حیوانات کی ضروریات کا تعاہد کرے اور ان کی بائیست اور نابائیست کی خبر رکھے تا وہ ضائع نہ ہو جائیں، اور ان کی استعدادیں حیز کتمان میں نہ رہیں، اور اس صفت فیضانی کا خدا تعالیٰ کی ذات میں پایا جانا قانون قدرت کے ملاحظہ سے نہایت بدیہی طور پر ثابت ہو رہا ہے، کیونکہ کسی عاقل کو اس میں کلام نہیں کہ جو کچھ چاند اور سورج اور زمین اور عناصر وغیرہ ضروریات دنیا میں پائی جاتی ہیں جن پر تمام ذی روحوں کی زندگی کا مدار ہے اسی فیضان کے اثر سے ظہور پذیر ہیں، اور ہر یک متنفس بلا تمیز انسان و حیوان و مومن و کافر و نیک و بد حسب حاجت اپنے
ان فیوز مذکورہ بالا سے مستفیض ہو رہا ہے، اور کوئی ذی روح اس سے محروم نہیں، اور اس فیضان کا نام قرآن شریف میں رحمانیت ہے، اور اسی کے روح سے خدا کا نام سورہ فاتحہ میں بعد صفت رب العالمین رحمان آیا ہے، جیسا کہ فرمایا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن۔ اسی صفت کی طرف قرآن شریف کے کئی ایک اور مقامات میں بھی اشارہ فرمایا گیا ہے، چنانچہ من جملہ ان کے یہ ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ وَأَرَادَ شُكُورًا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ الفرقان آیت 61-64۔ یعنی جب کافروں اور بے دینوں اور دہریوں کو کہا جاتا ہے کہ تم رحمان کو سجدہ کرو تو وہ رحمان کے نام سے متنفر ہو کر بطور انکار سوال کرتے ہیں کہ رحمان کیا چیز ہے؟ پھر بطور جواب فرمایا رحمان وہ ذات کثیر البرکت اور مصدر خیرات دائمی ہے جس نے آسمان میں برج بنائے، برجوں میں آفتاب اور چاند کو رکھا جو کہ عامہ مخلوقات کو بغیر تفریق کافر و مومن کے روشنی پہنچاتے ہیں۔ اسی رحمان نے تمہارے لیے یعنی تمام بنی آدم کے لیے دن اور رات بنائی جو کہ ایک دوسرے کے بعد دورہ کرتے رہتے ہیں، تا جو شخص طالب معرفت ہو وہ ان دقائق کے حکمت سے فائدہ اٹھاوے اور جہل اور غفلت کے پردے سے خلاصی پاوے، اور جو شخص شکر نعمت کرنے پر مستعد ہو وہ شکر کرے۔ رحمان کے حقیقی پرستار وہ لوگ ہیں کہ جو زمین پر بردباری سے چلتے ہیں، اور جب جاہل لوگ ان سے سخت کلامی سے پیش آئیں تو سلامتی اور رحمت کے لفظوں سے ان کا موافظہ کرتے ہیں، یعنی بجائے سختی کے نرمی اور بجائے گالی کے دعا دیتے ہیں، اور تشبہ بے اخلاق رحمانی کرتے ہیں، کیونکہ رحمان بھی بغیر تفریق نیک و بد کے اپنے سب بندوں کو سورج اور چاند اور زمین اور دوسری بے شمار نعمتوں سے فائدہ پہنچاتا ہے۔ بس ان آیات میں خدا تعالیٰ نے اچھی طرح کھول دیا کہ رحمان کا لفظ ان معنوں کر کے خدا پر بولا جاتا ہے کہ اس کی رحمت وسیع عام طور پر ہر یک برے بھلے پر محیط ہو رہی ہے، جیسا ایک جگہ اور بھی اسی رحمت عام کی طرف اشارہ فرمایا ہے عذابی یصیب بہ من اشاء ورحمتی وسعت کل شیء، الاعراف 157۔ یعنی میں اپنا عذاب جس کو لائق اس کے دیکھتا ہوں پہنچاتا ہوں، اور میری رحمت نے ہر یک چیز کو گھیر رکھا ہے۔ اور پھر ایک اور موقع پر فرمایا قل من یکلؤکم باللیل والنہار من الرحمن، سورہ الانبیاء آیت 43۔ یعنی ان کافروں اور نافرمانوں کو کہہ کہ اگر خدا میں صفت رحمانیت کی نہ ہوتی تو ممکن نہ تھا کہ تم اس کے عذاب سے محفوظ رہ سکتے، یعنی اسی کی رحمانیت کا اثر ہے کہ وہ کافروں اور بے ایمانوں کو مہلت دیتا ہے اور جلد تر نہیں پکڑتا۔ پھر ایک اور جگہ اسی رحمانیت کی طرف اشارہ فرمایا ہے اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن ما یمسکہن الا الرحمن، الجزء نمبر 29، سورہ الملک آیت 20۔ یعنی کیا ان لوگوں نے اپنے سروں پر پرندوں کو اڑتے ہوئے نہیں دیکھا کہ کبھی وہ بازو کھلے ہوئے ہوتے ہیں اور کبھی سمیٹ لیتے ہیں؟ رحمان ہی ہے کہ ان کو گرنے سے تھام رکھتا ہے، یعنی فیضان رحمانیت ایسا تمام ذی روحوں پر محیط ہو رہا ہے کہ پرندے بھی جو ایک پیسے کے 2-3 مل سکتے ہیں وہ بھی اس فیضان کے وسیع دریا میں خوشی اور سرور سے تیر رہے ہیں۔ اور چونکہ ربوبیت کے بعد اسی فیضان کا مرتبہ ہے
اس جہت سے اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں رب العالمین کی صفت بیان فرما کر پھر اس کے رحمان ہونے کی صفت بیان فرمائی تا ترتیب طبی ان کی ملحوظ رہے۔ تیسری قسم فیضان کی فیضان خاص ہے۔ اس میں اور فیضان عام میں یہ فرق ہے کہ فیضان عام میں مستفیض پر لازم نہیں کہ حصول فیض کے لیے اپنی حالت کو نیک بناوے اور اپنے نفس کو حجب ظلمانیہ سے باہر نکالے یا کسی قسم کا مجاہدہ اور کوشش کرے، بلکہ اس فیضان میں جیسا کہ ہم ابھی بیان کر چکے ہیں، خدا تعالیٰ آپ ہی ہر یک ذی روح کو اس کی ضروریات جن کا وہ حسب فطرت محتاج ہے عنایت فرماتا ہے اور بن مانگے اور بغیر کسی کوشش کے مہیا کر دیتا ہے۔ لیکن فیضان خاص میں جہد اور کوشش اور تزکیہ قلب اور دعا اور تضرع اور توجہ اللہ اور دوسرا ہر طرح کا مجاہدہ جیسا کہ موقع ہو شرط ہے، اور اس فیضان کو وہی پاتا ہے جو ڈھونڈتا ہے اور اسی پر وارد ہوتا ہے جو اس کے لیے محنت کرتا ہے۔ اور اس فیضان کا وجود بھی ملاحظہ قانون قدرت سے ثابت ہے، کیونکہ یہ بات نہایت بدیہی ہے کہ خدا کی راہ میں سعی کرنے والے اور غافل رہنے والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ بلا شبہ جو لوگ دل کی سچائی سے خدا کی راہ میں کوشش کرتے ہیں اور ہر یک تاریکی اور فساد سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں، ایک خاص رحمت ان کے شامل حال ہو جاتی ہے۔ اس فیضان کے روح سے خدا تعالیٰ کا نام قرآن شریف میں رحیم ہے، اور یہ مرتبہ صفت رحیمیت کا بوجہ خاص ہونے اور مشروط بشرائط ہونے کے مرتبہ صفت رحمانیت سے مؤخر ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ کی طرف سے اول صفت رحمانیت ظہور میں آئی ہے، پھر بعد اس کے صفت رحیمیت ظہور پذیر ہوئی۔ بس اسی ترتیب طبی کے لحاظ سے سورہ فاتحہ میں صفت رحیمیت کو صفت رحمانیت کے بعد میں ذکر فرمایا اور کہا الرحمن الرحیم، اور صفت رحیمیت کے بیان میں کئی مقامات پر قرآن شریف میں ذکر موجود ہے، جیسا ایک جگہ فرمایا ہے وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، الاحزاب 44، یعنی خدا کی رحیمیت صرف ایمانداروں سے خاص ہے، جس سے کافر کو یعنی بے ایمان اور سرکش کو حصہ نہیں۔ اس جگہ دیکھنا چاہیے کہ خدا نے کیسی صفت رحیمیت کو مومن کے ساتھ خاص کر دیا، لیکن رحمانیت کو کسی جگہ مومنین کے ساتھ خاص نہیں کیا، اور کسی جگہ یہ نہیں فرمایا کہ کان بالمومنین رحمانا، بلکہ جو مومنین سے رحمت خاص متعلق ہے ہر جگہ اس کو رحیمیت کی صفت سے ذکر کیا ہے۔ پھر دوسری جگہ فرمایا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، الاعراف 57، یعنی رحیمیت الہی انہی لوگوں سے قریب ہے جو نیکوکار ہیں۔ پھر ایک اور جگہ فرمایا ہے ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور الرحیم، البقرہ 219، یعنی جو لوگ ایمان لائے اور خدا کے لیے وطنوں سے یا نفس پرستیوں سے جدائی اختیار کی اور خدا کی راہ میں کوشش کی، وہ خدا کی رحیمیت کے امیدوار ہیں، اور خدا غفور اور رحیم ہے، یعنی اس کا فیضان رحیمیت ضرور ان لوگوں کے شامل حال ہو جاتا ہے کہ جو اس کے مستحق ہیں، کوئی ایسا نہیں جس نے اس کو طلب کیا اور نہ پایا۔ عاشق کے شد کے یار بحالش نظر نہ کر، اے خواجہ درد نیست وگرنہ طبیب ہست۔ چوتھا قسم فیضان کا فیضان اخص ہے۔ یہ وہ فیضان ہے کہ جو صرف محنت اور سعی پر مترتب نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کے ظہور اور بروز کے لیے اول شرط یہ ہے کہ یہ عالم اسباب کہ جو ایک تنگ و تاریک جگہ ہے بکلی معدوم اور منعدم ہو جائے، اور قدرت کاملہ حضرت احدیت کے بغیر آمیزش اسباب معتادہ کے برہنہ طور پر اپنا کامل چمکارہ دکھلاوے، کیونکہ اس آخری فیضان میں
کہ جو تمام فیوز کا خاتمہ ہے، جو کچھ پہلے فیضانوں کی نسبت عند العقل زیادتی اور کمالیت متصور ہو سکتی ہے، وہ یہی ہے کہ یہ فیضان نہایت منکشف اور صاف طور پر ہو اور کوئی اشتباہ اور خفا اور نقص باقی نہ رہے، یعنی نہ مفیز کے بالارادہ فیضان میں کوئی شبہ رہ جائے اور نہ فیضان کے حقیقی فیضان اور رحمت خالصہ اور کاملہ ہونے میں کچھ جائے کلام ہو، بلکہ جس مالک قدیم کی طرف سے فیض ہوا ہے اس کی فیاضی اور جزا دہی روز روشن کی طرح کھل جائے، اور شخص فیضیاب کو بطور حق الیقین یہ امر مشہود اور محسوس ہو کہ حقیقت میں وہ مالک الملک ہی اپنے ارادہ اور توجہ اور قدرت خاص سے ایک نعمت عظمیٰ اور لذت کبریٰ اس کو عطا کر رہا ہے، اور حقیقت میں اس کو اپنے اعمال صالحہ کی ایک کامل اور دائمی جزا کہ جو نہایت اصفا اور نہایت اعلیٰ اور نہایت مرغوب اور نہایت محبوب ہے مل رہی ہے، کسی قسم کا امتحان اور ابتلا نہیں ہے، اور ایسے فیضان اکمل اور اتم اور ابقا اور اعلیٰ اور اجلا سے متمتع ہونا اس بات پر موقوف ہے کہ بندہ اس عالم ناقص اور مقدر اور کثیف اور تنگ اور منقبض اور ناپائیدار مشتبہ الحال سے دوسرے عالم کی طرف انتقال کرے، کیونکہ یہ فیضان تجلیات عظمیٰ کا مظہر ہے جن میں شرط ہے کہ محسن حقیقی کا جمال بطور عریاں اور بمرتبہ حق الیقین مشہود ہو، اور کوئی مرتبہ شہود اور ظہور اور یقین کا باقی نہ رہ جائے، اور کوئی پردہ اسباب معتادہ کا درمیان نہ ہو، اور ہر یک دقیقہ معرفت تامہ کا مکمن قوت سے حیز فعل میں آ جائے، اور نیز فیضان بھی ایسا منکشف اور معلوم الحقیقت ہو کہ اس کی نسبت آپ خدا نے یہ ظاہر کر دیا ہو کہ وہ ہر یک امتحان اور ابتلا کی کدورت سے پاک ہے، اور نیز اس فیضان میں وہ اعلیٰ اور اکمل درجے کی لذتیں ہوں جن کی پاک اور کامل کیفیت انسان کے دل اور روح اور ظاہر اور باطن اور جسم اور جان اور ہر یک روحانی اور بدنی قوت پر ایسا اکمل اور ابقا احاطہ رکھتی ہو کہ جس پر عقلاً اور خیالاً اور وہماً زیادت متصور نہ ہو، اور یہ عالم کے جو ناقص الحقیقت اور مقدر الصورت اور حالقۃ الذات اور مشتبہ الکیفیت اور ذائق الظرف ہے، ان تجلیات عظمیٰ اور انوار اصفا اور عطیات دائمی کی برداشت نہیں کر سکتا، اور وہ اشیاء تامہ کاملہ دائمہ اس میں سما نہیں سکتے، بلکہ اس کے ظہور کے لیے ایک دوسرا عالم درکار ہے کہ جو اسباب معتادہ کی ظلمت سے بکلی پاک اور منزہ اور ذات واحد و قہار کی اقتدار کامل اور خالص کا مظہر ہے۔ ہاں اس فیضان اخص سے ان کامل انسانوں کو اسی زندگی میں کچھ حظ پہنچتا ہے کہ جو سچائی کی راہ پر کامل طور پر قدم مارتے ہیں اور اپنے نفس کے ارادوں اور خواہشوں سے الگ ہو کر بکلی خدا کی طرف جھک جاتے ہیں، کیونکہ وہ مرنے سے پہلے مرتے ہیں، اور اگرچہ بظاہر صورت اس عالم میں ہیں لیکن در حقیقت وہ دوسرے عالم میں سکونت رکھتے ہیں، بس چونکہ وہ اپنے دل کو اس دنیا کے اسباب سے منقطع کر لیتے ہیں اور عادات بشریت کو توڑ کر اور یک بارگی غیر اللہ سے منہ پھیر کر وہ طریق جو خارق عادت ہے اختیار کر لیتے ہیں، اس لیے خداوند کریم بھی ان کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کرتا ہے، اور بطور خارق عادت ان پر اپنے وہ انوار خاصہ ظاہر کرتا ہے کہ جو دوسروں پر بجز موت کے ظاہر نہیں ہو سکتے۔ غرض بباعث امور متذکرہ بالا وہ اس عالم میں بھی فیضان اخص کے نور سے کچھ حصہ پا لیتے ہیں، اور یہ فیضان ہر یک فیض سے خاص تر اور خاتمہ تمام فیضانوں کا ہے، اور اس کو پانے والا سعادت عظمیٰ کو پہنچ جاتا ہے اور خوشحالی دائمی کو پا لیتا ہے جو تمام خوشیوں کا سرچشمہ ہے، اور جو شخص اس سے محروم رہا وہ ہمیشہ کے دوزخ میں پڑا۔ اس فیضان کے روح سے خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں اپنا نام
मालिक यौमिद्दीन बयान फरमाया है। दीन के लफ्ज़ पर अलिफ लाम लाने से ये गरज है कि ताकि माने ज़ाहिर हों कि जज़ा से मुराद वो कामिल जज़ा है जिसकी तफसील फुरकान मजीद में मुंदरज है, और वो कामिल जज़ा बजुस तजल्ली मालिकियत ताम्मा के जो हद में बुनियान असबाब को मुस्तलज़म है, ज़हूर में नहीं आ सकती। चुनाचे इसी की तरफ दूसरी जगह भी इशारा फरमाकर कहा है, लिमनिल मुल्कुल यौमा लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, अल-मोमिन 17। यानी उस दिन रबूबियत इलाहिया बग़ैर तवस्सुत असबाब आदिया के अपनी तजल्ली आप दिखाएगी, और यही मशहूद और महसूस होगा कि बजुस कुव्वत उज़्मा और कुदरत कामिला हज़रत बारी ताला के और सब हीच हैं। तब सारा आराम व सरूर और सब जज़ा और पादाश बनज़र साफ़ व सरी खुदा ही की तरफ से दिखलाई देगा, और कोई पर्दा और हिजाब दरमियान नहीं रहेगा, और किसी किस्म के शक की गुंजाइश नहीं रहेगी। तब जिन्होंने उसके लिए अपने तईं मुनक़ते कर लिया था, वो अपने तईं एक कामिल सआदत में देखेंगे कि जो उनके जिस्म और जान और ज़ाहिर और बातिन पर मुहीत हो जाएगी, और कोई हिस्सा वजूद उनके का ऐसा नहीं होगा कि जो इस सआदत उज़्मा के पाने से बेनसीब रहा हो। और इस जगह मालिक यौमिद्दीन के लफ्ज़ में यह भी इशारा है कि उस रोज़ राहत या अजाब और लज्जत या दर्द जो कुछ बनी आदम को पहुँचेगा, उसका असल मूजिब खुदाए ताला की ज़ात होगी, और मालिक अमरे मजाजात का हकीकी तौर पर वही होगा, यानी उसका वसल या फसल सआदत अबदी या शकावत अबदी का मूजिब ठहरेगा। इस तरह पर कि जो लोग उसकी ज़ात पर ईमान लाए थे और तौहीद इख्तियार की थी और उसकी खालिस मोहब्बत से अपने दिलों को रंगीन कर लिया था, उन पर अनवार रहमत उस ज़ात कामिल के साफ और आश्कारा तौर पर नाजिल होंगे, और जिनको ईमान और मोहब्बत इलाहिया हासिल नहीं हुई, वो इस लज्जत और राहत से महरूम रहेंगे और अज़ाब अलीम में मुब्तला हो जाएंगे। ये फ़यूज़ अरबा हैं जिनको हमने तफसील वार लिख दिया है। अब ज़ाहिर है कि सिफ़त रहमान को सिफ़त रहीम पर मुक़द्दम रखना निहायत ज़रूरी और मुक़्तज़ाए बलागत कामिला है, क्योंकि सहीफ़ा कुदरत पर जब नज़र डाली जाए तो पहले पहल खुदाए ताला की आम रबूबियत पर नज़र पड़ती है, फिर उसकी रहमानियत पर, फिर उसकी रहीमियत पर, फिर उसके मालिक यौमिद्दीन होने पर। और कमाल बलागत इसी का नाम है कि जो सहीफ़ा फितरत में तरतीब हो, वही तरतीब सहीफ़ा इल्हाम में भी मलहूज़ रहे, क्योंकि कलाम में तरतीब कुदरती का मुनकलब करना गोया कानून कुदरत को मुनकलब करना है, और निज़ाम तबी को उल्टा देना ही कलाम बलीग़ के लिए ये निहायत ज़रूरी है कि निज़ाम कलाम का निज़ाम तबी के ऐसा मुताबिक हो कि गोया उसी की अक्सी तस्वीर हो, और जो अम्र तबन और वुकूअन मुक़द्दम हो उसको वज़न भी मुक़द्दम रखा जाए। आयत मौसूफ़ा में ये आला दर्जे की बलागत है कि बावजूद कमाल फसाहत और खुश बयानी के वाकई तरतीब का नक्शा खींच कर दिखला दिया है, और वही तर्ज़ बयान इख्तियार की है जो कि हर यक साहिब नज़र को निज़ाम आलम में बदीही तौर पर नज़र आ रही है। क्या यह निहायत सीधा रास्ता नहीं है कि जिस तरतीब से नोमाए इलाही सहीफ़ा फितरत में वाक़िया हैं, उसी तरतीब से सहीफ़ा इल्हाम में भी वाक़िया हों? सो ऐसी उम्दा और पुरहिकमत तरतीब पर एतराज़ करना हकीकत में उन्हीं अंधों का काम है जिनकी बसीरत और बसारत दोनों यकबारगी जाती रही हैं। चश्मे बद अंदेश के बरकंदाबाद ऐब नुमायत हुनरश दर नज़र।